کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو حرم، تاجدار حرم ہو حرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو حرم، تاجدار۔ ریڈیو وائس آف حوصلہ FM 99.3 اور دا پولیس پہ اس وقت آپ لائیو سماعت پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت FM 99.3 کے ساتھ ساتھ دا پولیس پہ بھی لائیو پروگرام اور voiceofhostel.com پہ موبائل پہ بھی اور نیٹ پہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، چند ہی لمحات کے بعد ان سے بات چیت آپ کی کرائیں گے۔ چھوٹی سی بریک کہ ہم ٹیکنیکل دیکھ رہے ہیں کہ آواز صحیح پہنچ رہی ہے یا کہ نہیں، اور ساتھ ہی پھر آپ سے بات چیت ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بات چیت آپ کی کرائیں گے۔ آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو حرم، تاج۔ جس سمے آپ لائیو پروگرام سماعت کریں ریڈیو وائس آف حوصلہ voiceofhostel.com FM 99.3 اور داب پولیس پہ، اور آج کے پروگرام میں جہاں مختلف افراد سے ہماری بات چیت ہوگی۔ آج کے پہلے ہمارے گیسٹ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں وہ تشریف لا چکی ہیں، خاتون ہیں، پاکستان سے تشریف لے کے آئی ہیں۔ ڈاکٹر رینا ملک جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئی ہیں اور ان سے بات چیت ہم کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو انہیں ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 کی جانب سے، اور تمام سننے والے نارویجن پاکستانی جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ میں اپنے جو پاکستانی نارویجین بہن بھائی ہیں ان سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے تو جو ہیں کہ آپ اپنا تعارف جو ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کے بارے میں لوگ جو نہیں جانتے وہ جاننا چاہیں تو انہیں آپ کیا بتائیں گی؟
جی جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر رنا ملک میرا نام ہے. میرا تعلق ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. وہاں میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور میرا جو ڈسپلن ہے وہ جینڈر اسٹڈیز ہے. جینڈر اسٹڈیز ایک نیا سبجیکٹ ہے, ابھی تمام دنیا میں بھی ایک نیا سبجیکٹ ہے, لیکن پاکستان میں تو بالکل ابھی اس کی ایک طرح سے شروعات ہے. 15 سال ہوئے ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا, اور خاص طور سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ان کو آگہی دینے کے حوالے سے. اور اس میں ہمارے پاس لڑکیاں لڑکے دونوں جو ہیں وہ ہمارے طالب علم ہیں, اور ہم اس میں آفر کرتے ہیں ماسٹرز جینڈر اسٹڈیز میں, ایم فل جینڈر اسٹڈیز میں, پی ایچ ڈی بھی کرواتے ہیں جینڈر اسٹڈیز میں, اور بی ایس آنرز کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریسرچ ہمارا ایک بڑا ایریا ہے. تو جو بھی خواتین کے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو مسائل ہیں, جو آج کل کی چیزیں ہیں, جو پرانی ہسٹری ہے, وہ تمام ہمارا جو ہے ہمیشہ سبجیکٹ رہتا ہے. اور صرف اب خواتین نہیں, اب آہستہ آہستہ مردوں کے حوالے سے بھی. تو اس لیے ان مردوں عورتوں کے دونوں کے حوالے سے جو ان کے ریلیشن شپس ہیں, جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں, جو سوسائٹی میں ان کا رول ہے, اور وہ اس کے حوالے سے بھی تمام ریسرچ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو میں پچھلے 15 سال سے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہوں. تدریس کا کام بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کا کام بھی ہے. اور ابھی جب اوسلو میں میرا یہ دوسری دفعہ میں آئی ہوں. ایک دفعہ پہلے میں یونیورسٹی آف اوسلو کی طرف سے ایک کورس تھا جس کو اٹینڈ کرنے آئی تھی, تو اس میں بھی آج سے 5 سال پہلے. اور اب میں آئی ہوں بیسیکلی میں اپنا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں. ڈاکٹریٹ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا جینڈر اسٹڈیز میں, اور اب میں یہاں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے آئی ہوں جینڈر اسٹڈیز میں سینٹر فار جینڈر ریسرچ یونیورسٹی آف اوسلو میں. اس میں جو میرا مقصد ہے, جو ریسرچ ہے, وہ پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں بہت سارے نارویجین پاکستانی جب میں نے دیکھا رہتے ہیں, تو میرے ذہن میں ایک خیال یہ آیا کہ یہ دیکھنا کہ تقریباً 1960 یا 1970 کے اوائل سے یہاں پہ لوگ آ کے بس گئے ہیں, تو اس بات کو اب تقریباً 40 سال گزر گئے. تو یہ دیکھا جائے کہ جو یہاں لوگ سیٹل ہو گئے آ کے, اب ان کا رہن سہن یا اتنا لمبا عرصہ جو انہوں نے گزارا وہ کیسا تھا. اور خاص طور سے یہ دیکھا جائے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو ان کے بچے یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں, جو پیدا ناروے میں ہوئے, ان کے اندر وہ چینجز آئیں نہیں آئیں. ہمارا جو وہ کلچر پاکستان کا لے کے آئے تھے, وہ کس حد تک ابھی ان فیملیز میں موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے, یا ان کے بچے کیا ہم انہیں پاکستانی کہیں گے, کیا ہم انہیں نارویجن کہیں گے, اس کلچر کے ساتھ وہ کتنے اپنے آپ کو اس میں ڈھال سکے ہیں, نہیں ڈھال سکے ہیں, کس قسم کے مسائل ہیں ان کے اپنے. جب وہ یہاں آئے لوگ, تو ان کو خود کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. خاص طور سے مسائل مجھے ہم جانتے ہیں کہ کام کے حوالے سے یا دوسرے ویدرز یا ایسی چیزیں وہ یقیناً مشکل تھے, لیکن میرا انٹرسٹ ہے جو ان کی فیملی کے ریلیشنز تھے. مثلا ایک جب مرد یہاں آیا تو ہمارا پاکستانی مرد تھا وہ, اور پھر وہ ناروے جیسی سوسائٹی میں جو ایک جس کو ہم جینڈر بیلنس سوسائٹی کہتے ہیں, اس میں کیسے اس نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کیا, اور پھر ان 40 سالوں میں اس کا سفر کیسا رہا, اس کی فیملی میں کیا کیا اس نے تبدیلیاں دیکھی, کیسے وہ اس میں بدلتا گیا اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بچوں میں وہ سب چیزیں کیسے آئیں نہیں آئیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میرا انٹرسٹ ہے, جس کو میں اسٹڈی کر رہی ہوں. بہت خوب ہے. میرے میں بہت ہی جو ہیں کہ دلچسپ جو ہیں وہ آپ کا انٹرسٹ ہے, اور اس پہ کئی مرتبہ ہم نے اپنے ریڈیو پہ بھی گفتگو کی ہے. پہلی جنریشن جو 70 کی دہائی میں آئی, وہ کس طریقے سے آئی, کس طریقے سے جو ہیں انہوں نے دن رات کام کیا. اور پھر ہمارے ایسے بھی بزرگ ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے ہی وہ بوڑھے ہو گئے, کیونکہ 2 شفٹ انہوں نے رات دن بار محنت کی اور بیماریوں نے انہیں لپیٹ لیا. لیکن ایک طرف ہم کامیابی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں اعلیٰ تعلیم کی منزلیں حاصل کر رہے ہیں, اپنا مقام اس ناروے کے اندر بنا رہے ہیں, مختلف جو ہیں کہ لیول کام انہیں مل رہے ہیں. تو ایک مثبت یہ بات ہے کہ کم از کم انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اچھی طرف گائیڈ کیا. اگرچہ ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے افراد بچے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کتاب زیب دینی چاہیے تھی,
لیکن انہوں ہم دیکھا کہ چاقو اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں دیکھا. لیکن اکثریت کی ہم جب بات کریں اور خاص کر لڑکیوں کی بات کریں تو اس وقت بھی اوسلو یونیورسٹی میں جو ہیں لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ تعلیم کی منزلیں طے کر رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس بابے میں بالکل اگر بات چیت وقت ہوا تو مزید کریں گے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آپ ناروے آئی ہیں. ناروے ملک آپ کو کیسے لگا؟ ناروے خوبصورت ملک ہے. جو اس کا لینڈسکیپ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. بہت زیادہ مجھے موقع نہیں ملا لیکن جتنا بھی میں دیکھ سکی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے. جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو مین میڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں اسٹرکچرز ہیں وہ لگا کے اس کو بڑا اچھا سے انہوں نے پریزرو کیا ہے اور اس کو دیکھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ایک نیچرل بیوٹی کے حوالے سے بہت خوبصورت ملک ہے دنیا کا. اچھا، ناروے ملک کے علاوہ جو ہیں کہ یہاں جو بستے نارویجن پاکستانی ہیں، کتنی واقفیت آپ کو ان کے ساتھ ہوئی اور نارویجن پاکستانیوں کو آپ نے ناروے میں کیسے پایا؟ میرا یہاں ان کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی جب میں پاکستان سے ایک طرح سے میں اس وقت جو رہائش پذیر ہوں وہ بھی ایک نارویجن پاکستانی فیملی ہے ان کے ساتھ. اور ان کے حوالے سے مجھے بہت سارا موقع ملا بہت سارے نارویجن پاکستانی فیملیز میں جانے کا، ان کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کا. میں نے یہاں شادی بھی اٹینڈ کی، میلاد بھی اٹینڈ کیے، برتھ ڈے پارٹیز بھی اٹینڈ کیے. اور ڈفرینٹ لائک اس سے گیدرنگس میں ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملنے کا. ایک جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لائک جو لوگ جس کو آپ فرسٹ جنریشن کہیں گے وہ تو آپ کو ویسے ابھی بھی ویسے ہی دکھتے ہیں جیسے پاکستان سے وہ آئے ہیں. آپ کو ان کی سوچ جو ہے وہ سب چیزیں اس میں کافی زیادہ آپ کو اس میں ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کا. جو ان کی دوسری جنریشن ہے اس کا بھی رہن سہن کا طریقہ کافی حد تک وہی ہے جو پاکستانی فیملیز میں ہے. ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، ان کا گھر کا ڈیکور، ان کی سب چیزیں اور زبان بھی کافی حد تک. ہاں، جو دوسری جنریشن کے لوگ ہیں وہ بڑی مطلب فلوئنٹلی نارویجن بولتے ہیں اور لیکن اردو بھی بولتے ہیں. اب میں یہ نہیں جانتی کہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں لیکن بولتے ضرور ہیں. اور جو ان کے بچے ہیں آگے سے ان میں تھوڑا کم رجحان ہے، بالکل جو جس کو اب تیسری جنریشن کہیں گے، جو اس جنریشن کے گرینڈ چلڈرن ہیں ان میں تھوڑا کم رجحان ہے اردو کا. لیکن پھر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح سٹریس کرتے ہیں کہ ان کے ایون جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ بھی اردو ضرور بولیں. تو آپ بہت حد تک ایک ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے. پھر ان کا ابھی بھی رابطہ ہے بہت سارے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ، وہ ریگولرلی آتے جاتے ہیں اور وہاں سے سب چیزیں فلمیں وہی دیکھتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ٹی وی بھی سارا دن وہی دیکھتے ہیں، ڈرامےز اور وہ. آپ کو بہت کم لائک جہاں جتنا میں نے گھوما ہے اب لائک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک ریفلیکشن ہو جس میں بہت سارے لوگ شاید نارویجن اس میں چلے گئے ہوں، لیکن کافی حد تک ابھی وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے اسی پرانے اس کے ساتھ. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ قسم کا سوال ابھرتا ہے اور خاص کر آپ جو ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچوں میں وہ تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ 70 کی دہائی میں ہمارے بزرگ یہاں آئے اور عرصہ دراز 30-40 سال ہم یہ ہیں یورپ میں ہم نے گزارے ہیں. یہاں کے معاشرے میں رہ کر کہتے ہیں جدید ترین جو ہیں معاشرے میں جو ہیں صورتحال ہم نے دیکھی ہے. کیا ہماری سوچوں میں بھی تبدیل ہوئی ہے یا کہ ہماری سوچیں ابھی تک وہی پرانی ہیں کہ ہم اپنی برادری میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اقتداری میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیسا آپ اس طریقے سے دیکھتی ہیں اس چیزوں کو؟ دیکھیں، اس کی نا ایک سب سے جو بڑی اگزامپل ہے نا وہ آپ ان کو نظر آتی ہے جب آپ شادی بیاہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرے کلچر میں اپنے آپ کو یا ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوں تو آپ اپنے شادی بیاہ جو آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں وہ آپ دوسرے کلچر سے لینا شروع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نظر ڈالیں اپنے ارد گرد تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے شادیاں اپنے بچوں کی دوسرے کلچر ایکسٹینڈیڈ کلچر میں کریں. وہ آپ کو تقریباً بہت کم پرسنٹیج نظر آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ لائک ان کی جو پریفرنس ہے وہ ابھی اپنا ہی کلچر میں ہے. وہ اس کو پسند کریں یا نہ کریں یہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے جو میں نے نوٹس کیا ہے اتنے انٹرویوز میں بھی اور اس میں جو میں ریسرچ کری کہ ان کی سوچ میں کافی تبدیلی ہے. کافی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو نئے کلچر کے ساتھ اور جو نئی جنریشن کی کہنا چاہیے ضروریات کے ساتھ اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کی نیڈز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر لیا. مثلا بچوں کا تعلیم کے حوالے سے ان کے اس کلچر میں ان کے فرینڈز ان کے باقی چیزیں اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا کہ یہ
اگر ہم نے اسی کلچر میں رہنا جو کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ اسی معاشرے کا اب ہم حصہ ہیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو اس کی طرف لانا شروع کیا. لیکن پھر بھی آپ کو اس جنریشن جو فرسٹ ہے جو 70 کی دہائیوں میں آئی، وہ آپ کو پھر بھی تھوڑا دور رکھے گی. لیکن جو سیکنڈ جنریشن ہے میرا خیال ہے وہ بہت جلدی یہ فاصلہ طے کر لے گی. سمین، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 21410993 پہ، یا کہ دوسرے نمبر پہ کال کرنا چاہیں تو 47 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. میسیج ہمیں بالکل فیس بک کے تھرو آ رہے ہیں، آپ کے میسیج پہنچ رہے ہیں، لیکن خود آ کے کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بڑی جو ہے گہرائی والی باتیں کی ہیں اور اعلیٰ ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو ہے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ شادی کے معاملے میں آپ نے خاص کر بات چیت کی ہے، اور اس ضمن میں جو ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ شاید رجحان بھی تبدیل ہو رہا ہے. بہت سے ہماری دوسری نسل کے نوجوانوں نے پاکستان میں شادیاں کی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ثقافت، وہاں کا معاشرہ علیحدہ ہے، یہاں کا علیحدہ ہے، زبان پہ عبور نہ ہونا، ایک دوسری سوچ مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شادیاں جو ہیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. اس بارے میں جو ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے کہ شادیاں جو ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے کہ سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے، جس پہ ہم کافی پروگرام میں بات چیت کرتے رہے ہیں، اور اب زیادہ تر والدین بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہاں جو ہیں کہ بچے یا بچی کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ جو ہے کہ بیسک پرابلمز جو ہیں خاص کر معاشرتی طور پہ بھی جو ہے کہ معاشی طور پہ جو ہے انہیں پرابلمز نہ پیش آئیں، اور سوچوں کا جو فرق ہے وہ بھی گیپ بھی ختم ہو. آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب پاکستانی معاشرہ بھی اب بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو نارویجین زیادہ مانیں اور پاکستانی کم مانیں، تو آپ یہ مان کر ان کی شادیاں پاکستان میں کریں کہ وہ پاکستانی ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے. کیونکہ وہ بالکل دو ڈفرینٹ کلچرز، کیونکہ جو فرسٹ جنریشن ہے وہ تو چونکہ وہاں پیدا ہو کر یہاں آئے تھے تو وہ تو اپنے ساتھ وہ ثقافت لے کر آئے تھے، لیکن جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا وہ اتنا ہی جانتے ہیں ان کو جتنا کہ باقی دنیا میں لوگ جانتے ہیں پاکستان کو. صرف جانے آنے سے یا ان کے وہاں ملنے، مطلب اس سے وہ بہت زیادہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی روٹس وہاں نہیں ہے، میں یہ مانتی ہوں. اس لیے جب آپ وہاں سے کسی کو یہاں لے کر آتے ہیں بیاہ کر شادی کر کے، اس میں لڑکی تو شاید میں اس کو تھوڑا سا بائی جینڈر دیکھنا چاہوں گی. تو اگر لڑکی یہاں آتی ہے تو وہ شاید نسبتاً جلدی سیٹل ہونے کی اس کی چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ آ کے زبان سیکھ لے گی اور پھر وہ یہاں کام کرے گی، جو کہ وہ وہاں شاید نہ کرتی ہو، کیونکہ پاکستان میں کوئی ابھی ایسا وہ نہیں ہے. اس کو سٹل اور لڑکیوں کے کام کرنے کو خواتین کی ایک لگژری ہے، کوئی نیسیسٹی نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت ضروری کام کریں. تو یہاں آ کے شاید وہ زبان سیکھ لے اور پھر وہ شاید کام کرے اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، اور شاید ہو بھی جائے لیکن شاید نہ بھی ہو. لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو لڑکوں کا اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا، خاص طور سے جب اس کی بیوی جو ہے وہ یہاں سے ہو، وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ نسبتاً مشکل بات ہے، کیونکہ وہ جس معاشرے سے آیا ابھی وہاں شاید اتنی اوپننیس نہیں ہے، اور وہاں خواتین کو ابھی اتنی اس کی ابھی شعوری طور پہ وہ شاید بہت پیچھے ہے عورت کو اس مقام پہ دیکھنے میں. تو اس لیے چاہے وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اس کا مجھے لگتا ہے تعلیم سے بھی کوئی بہت وہ نہیں ہے، کیونکہ پڑھے لکھے بھی ہم نے بہت سارے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو اگر ان کی بیویاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں یا ایک اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہی ہیں تو وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسے معاشرے سے آیا ہے، اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کو شروع سے وہیں پلا بڑا ہے، اس نے وہی معاشرہ دیکھا ہے جو مرد کا معاشرہ ہے. اور ناروے ایک ڈفرینٹ معاشرہ ہے جس کو ہم بہرحال ایک بیلنس معاشرہ کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں یہ شاید خواتین کا معاشرہ، لیکن میں کہوں گی چلیں نسبتاً بیلنس قسم کا معاشرہ. تو وہ جب اس معاشرے سے یہاں آئے گا تو وہ نیچرلی اس کو اس رول میں ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا، اس لیے آپ کو یہاں اس کی ناکامی، اس طرح کی شادیوں کی ناکامی زیادہ نظر آتی. تو اس میں یہ بہتر چوائس ہے کہ اگر آپ کو یہاں پراپر میچ ملتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. میں نے ابھی جو ینگ جنریشنز پہ بات ہوئی ہے لڑکیوں سے، وہاں بھی لڑکیوں کی پریفرنس بھی یہ ہے کہ وہ لڑکا جن سے ان کی شادی ہونی ہے وہ یہاں سے ہی ہو، کیونکہ ان کی پہلی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو زبان آتی ہوگی، وہ آلریڈی کام کر رہا ہوگا، میں بھی کام کر رہی ہوں، تو ہم دونوں کو ایڈجسٹ کرنا. اگر ہم کسی کو وہاں سے لائیں گے تو پہلے وہ زبان سیکھیں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہوں گے، پھر وہ کمانا شروع کریں، تو بہت گیپ ہے. پھر ہم نے گھر بنانے ہیں، پھر وہ، کیونکہ ہر معاشرے کے اپنے اپنے فرق مسائل ہیں.
تو اس کے اندر ان کو پھر بہت ٹائم چاہیے. تو اب اتنا ٹائم وہ شادی کے بعد اور لگائیں تو بہتر ہے کہ وہ یہاں سے کسی کو بے شک وہ ارینج بھی میرج ہو لیکن ایٹ لیسٹ بندہ یہاں سے اور جس کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے تو چلو کم سے کم ان کی کمپیٹیبلٹی اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں. جو بندے جس کو آپ باہر سے لا رہے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ اس معاشرے کو نہیں جانتا, تو اس لیے اس میں آپ کو ان شادیوں کی ناکامی آپ کو زیادہ شاید نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے آئی, لوگ یہ بھی سوچتے تھے شاید کچھ عرصہ ہم یہاں رہیں گے اس کے بعد واپس پلٹ جائیں گے. اب تو ہماری دوسری تیسری جنریشن جو ہے یہاں پہنچ چکی ہے, 30-40 سال بیت چکے ہیں. سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم اپنی شناخت برقرار رکھ سکیں گے, اپنے کلچر, اپنے ثقافت, اپنی زبان جو ہمیں ورثے میں ملی ہے. پاکستان سے ایک فطرتی طور پہ ہمیں محبت ہے, لیکن کیا ہمارے آنے والی نسل کو بھی اسی طریقے سے پاکستان سے اپنے مذہب سے اتنی محبت ہوگی جتنی کہ ہماری پہلی نسل سے افراد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسل جو ہیں ان میں کم از کم جو ہیں کہ ایک ورثہ ہم دے کے جائیں اور یہ اپنی شناخت برقرار رکھیں, یہ شناخت برقرار رہ سکے گی؟ دیکھیے اس میں فیملی ٹو فیملی بہت ویری کرے گا کیونکہ میں نے کافی ساری فیملیز ملے ہیں, لیکن اگر آپ ایک جنرل اگر آپ اس کا ایک نتیجہ نکالنا چاہیں, کنسنسس نکالنا چاہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بس بدتدریج کم ہو رہا ہے اور وہ کم ہوتا جائے گا کیونکہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جو جنریشن جس کو آپ پہلی جنریشن کہہ رہے ہیں ان کے تو شاید ماں باپ بہن بھائی وہاں تھے, دوسری جنریشن کے اتنے کم رشتے ہو گئے, ان کا جانا آنا بھی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ فرسٹ جنریشن جب ایلیمنیٹ ہو جائے گی اور آج سے 5 سے 10 سالوں میں بالکل یہ نہیں رہے گی, تو اس کے بعد ان کے رابطے بہت کم ہو جائیں گے. اور جو اس سے اگلی جنریشن جس کو ہم تھرڈ کہہ رہے ہیں ابھی, جو بچے ابھی اسکولوں میں ہیں, ان کے تو بہت ہی کم ہو جائیں گے. تو جب آپ کا پیچھے سے وہ کم ہوتا جائے گا آپ کا تعلق, تو نیچرلی آگے سے پھر وہ نہیں رہے گا. لیکن یہاں پھر بھی کچھ فیملیز ہیں جنہوں نے بڑا مضبوط تعلق رکھا ہوا ہے, جو ابھی بھی شادیاں پیچھے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی اس کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ نیچرل ہے, کیونکہ جب آپ ایک جنریشن سے جب دوسرے ملکوں میں مائگریٹ کر جاتے, اور یہ ساری دنیا کے ساتھ ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے کوئی خاص مائگریٹ جو یہاں لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ہے. پاکستانی جہاں جہاں بھی دنیا میں گئے ہیں وہ آہستہ پھر رابطے کم ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ کو ناروے میں یا خاص طور سے آسلو میں بھی اس کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ والی جنریشن ابھی باقی ہے. اس کے آج سے اور 5-7 سال 10 سال کے بعد آپ کو یہ کم ہوتا ہوا دکھے گا. اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے جس نے جو ہوتا ہی ہے وہ نیچرل سا ہے, وہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. ساتھ ساتھ ہمیں سوال مل رہے ہیں, وہ سوال ہم لیتے ہیں. اگر کال بھی آنا چاہیں تو کال کے ذریعے آپ خود بھی سوال کر سکتے ہیں 21410993 پہ, یا دوسری کال کرتے ہوئے 47 پہ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. لیکن جو سوال آئے ہیں مین سوال ہم لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی جو ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. کال آ رہی ہے, کال جو ہے ہم یہ لیتے ہیں ساتھ ہی اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ کی اگر آواز آتی ہے تو ٹھیک, وگرنہ جو ہے کہ ہم دوسری طریقے سے بات چیت کریں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے موجود اور کیا کہنا چاہتے ہیں کال کے تھرو. جی السلام علیکم. ہیلو, آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے اور کال جو ہے ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے. آپ کی کال آ چکی ہے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ دوسرے فون میں جو ہے آپ رابطہ قائم کریں تو پھر ہم آپ کو ساتھ لیں گے. 47 پہ آپ کال کریں تو آپ سے ہمارا رابطہ ہوگا, کیونکہ اس نمبر پہ جو ہے کال ٹرانسفر نہیں ہو رہی. سوال جو ہمیں ہمارے فیس بک پہ آیا ہے وہ ہم لیے دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ سے بات چیت ہوگی. سوال یہ آیا ہے کہ جو ہے کہ آپ نے جو ہے کہ بڑی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور جو ہے کہ ڈاکٹریٹ پاکستان سے کی ہے. کیا پاکستان میں خواتین جو ہیں اس حد تک اب اعلیٰ تعلیم کی منازل طے کرنے کے لیے رجحان آ چکا ہے اور تبدیلی رونما ہو چکی ہے کہ خواتین بھی اپنے حقوق کے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں؟ ہاں جی, پاکستان میں اس وقت بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں, صرف پنجاب یونیورسٹی کی بات نہیں کروں گی, وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے. یہ ایک ایسا دلچسپ قسم کا فیکٹ ہے جو سامنے ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے, اور اس پہ بہت ساری ریسرچ بھی ہے جو کی ہے, ہم لوگوں نے بھی کی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے. لیکن یہ ہے کہ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ
تبدیلی ہے اور خواتین جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن اس میں ایک جو بڑا افسوسناک چیز وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو ورک فورس ہے اس کے اندر نہیں آتی. سو یہ بالکل وہ بھی الگ ایک سوشل ایشو ہے کہ لائک کیوں وہ نہیں آتی اتنی تعلیم حاصل کر کے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال تعلیم وہ ضرور حاصل کری ہیں. تو ایک اعلیٰ تعلیم میں اس وقت آپ کو ان کا جو ریشو ہے وہ سارے پاکستان میں لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. سمین جو ہے کہ کچھ کالز ہمیں بیک آ رہی ہیں کہ جو ہے کہ آپ کی کال نہیں مل رہی. ٹرائی کیجئے تو ہماری آپ کے ساتھ بات چیت کال کے تھرو بھی ہوگی اور جو ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو میسیج جو آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لیتے جائیں گے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی کالز نہیں مل رہی. اس کے بعد ہماری بات چیت آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ جو ہیں کہ ڈاکٹر رینا ملک صاحبہ موجود ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور آج یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہیں تشریف فرما ہے. انہیں سے بات چیت ہو رہی ہے. لائیو پروگرام ریڈیو وائس آف اوسلو voiceofoslo.com FM 99.3 اور دب پولیس پر. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. تصور کے سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا سویرے سویرے. لگن جس کے دیدار کی لگ رہی تھی قریب اور آیا سویرے سویرے. کسی غمزدہ نے جو خواجہ پیا کو تڑپ کر بلایا سویرے سویرے. خزانہ محمد کا. جی سمین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. چلتے ہیں پہلے کال لیتے ہیں اور پھر بات چیت ہماری مہمان جو ہیں ان سے ہوگی. جی السلام علیکم. آپ کی آواز ابھی بھی میرے حال میں آؤٹ نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. ہم دوسری لائن پہ ٹرائی کرتے ہیں یا کہ نہیں تاکہ جو ہے ٹرائی کرتے ہیں تو انتظار کیجیے گا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ ٹیکنیکل سے پرابلمز ہیں میرے خیال میں. 2 منٹ ٹھہریے گا, میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. 2 منٹ ٹھہریے گا. سجا دے تیرا کی جاندا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا. کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا میرے آقا. اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا میرے آقا. سونے کرم کما دے تیرا کی. جی زمین میں کچھ ٹیکنیکل ہمیں پرابلمس پیش آ رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے کہ کالس جو کر رہے ہیں ان کو جو ہے ٹرانسفر نہیں ہو رہی. لیکن ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کی آواز پہنچتی ہے یا کہ نہیں. جی السلام علیکم. آپ کی آواز مجھے پہنچ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آواز باہر بھی جا رہی ہے یا کہ نہیں. کون سا بات کریں؟ جی عامر صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں.
2 منٹ ٹھہریے گا، ہمارے مہمان جو ہیں ان کو آواز نہیں پہنچ رہی، لیکن مجھے آواز پہنچ رہی ہے آپ کی، تو کچھ جو ہیں کہ آواز میں شاید جو ہیں ٹربل ہے آج۔ جی عامر صاحب، آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی مجھے تو ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ کو آواز ٹھیک جا رہی ہے، لیکن یہاں جو ہیں کہ آواز کیوں نہیں آپ کی پہنچ رہی، یہ کچھ آج جو ہیں آپ کو ابھی تک آواز نہیں آ رہی۔ اچھا آپ سوال کیجئے گا تاکہ میں سوال سنتا ہوں آپ کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آواز آپ کی کیوں نہیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ کیا فرمائیں گے عامر صاحب؟ جی جو ابھی ڈسکشن جاری تھی ہمارے، مجھے اصل میں آپ کی آواز واپس آتی ہے، ابھی شاید ابھی جو ڈسکشن جاری تھی پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلق کی، اسلام کے ساتھ ہمارے تعلق کی، اور پھر میرجز کی کہ ہم یہاں پہ یا ایک دوسرے کے ساتھ میرجز کریں، تو اس سلسلے میں فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈیورس کی ریشو ہے، جو شادیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان میں زیادہ ہے ان کی نسبت جو شادیاں یہاں اور پاکستان کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بائی فیکٹس یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبل شادیاں کرنی ہیں تو یہاں پہ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان سے آتے ہیں، یہ بات سچ ہے، یہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو یہاں پہ جو سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، آلریڈی اسٹیبل ہوتے ہیں، تو جو پارٹنر ساتھ آتا ہے اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، اب پاکستان سے آنے والے بچے بھی ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پہ سیٹل ہونے میں اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لینگویج سیکھتے ہیں اور انٹیگریٹ کر جاتے ہیں، جابس میں آ جاتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہمارے لیے ایز اے مسلم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق قائم رہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ تعلق اگر ہم پاکستان سے یا کسی دوسری اسلامک سوسائٹی سے جڑے رہیں گے تو اس میں آسانی ہوگی۔ جو لوگ پاکستان میں شادیاں کرتے ہیں اور ایک پارٹنر پاکستان سے آتا ہے، ایک اسلامک معاشرے میں رہ کے آتا ہے، اس میں، اور اگر دونوں بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں تو یہاں کی یونیورسٹیز اسکولز میں جاتے رہے ہیں تو بیس میں تھوڑا ڈفرینس رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اپنی سوسائٹی کو بڑی اچھی طرح کہ ہمارے پاس یا ہمارے پیرنٹس کے پاس کتنا وقت ہے اپنے بچوں کو یہاں پہ ہی اسلامک ایجوکیشن دینے کا، ان کو ساری اسلامک اقدار سکھانے کا۔ مشکل ہوتی ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایک پارٹنر پاکستان سے آتا ہے تو وہ نسبتاً بہتر تیار ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو بہتر اقدار زیادہ آسانی سے دے سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے تو ہم اپنا پاکستان کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے رہیں، ان کی پسند سے کریں، ان کے برابر کے رشتے دیکھیں، مناسب رشتہ دیکھیں اور ان کی مرضی سے کریں۔ فورس میرجز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی پسند سے کریں، لیکن پاکستان میں اگر ہماری شادیاں ہوتی رہیں گی، ہمارا تعلق پاکستان سے قائم رہے گا، اسی طرح اسلام سے بھی قائم رہے گا۔ تو یہی مجھے کہنا تھا، اس پہ اگر آپ کے مہمان کچھ کامنٹ کرنا چاہیں۔ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ آئے اور جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آئے۔ خدا حافظ۔ جی سمجھ جو ہے کچھ لینس میں پرابلم ہے، کافی کالز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں لیکن جو ہے کہ ریسیو نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ٹرائی کیجئے تو جو ہے کہ جو ممکن ہو سکا، ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہے لیکن جو ہے آپ کی لینے کی کوشش کریں گے۔ بہتر ہے کہ عام نمبر کی بجائے جو ہے 47 52 52 آپ جو ہیں اس کو جو ہے آپ لے کے آئیں تو آپ کی میرے خیال میں کال ملنے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ پہلے نمبر پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر ہونے میں کچھ پرابلمز ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے وہ بات چیت ہمارے کال عامر صاحب کی سنی، آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی ان کا بڑی محترم رائے ہے، لیکن ایک بات ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی یا نارویجن کلچر کی بات ہے، دنیا جہان میں جہاں دو کلچرز کا کلیش ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، سوشل ایشوز بھی ہیں، اکنامک ایشوز بھی ہیں، جینڈر ایشوز بھی ہیں، تو مائگریشن کے ساتھ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ سو اس لیے ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے فیملی کے اندر کس طرح سے وہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ بڑی آئیڈیل بات ہے کہ اگر ہم پاکستان میں شادیاں کریں اور وہاں سے جو آئیں وہ پوری طرح سے کمپیٹیبل ہوں ہمارے پارٹنر کے، اور وہ اپنی جو سوچ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہمارے یہاں کا پارٹنر ہے وہ پوری طرح سے متفق ہو، اور اس آئیڈیل سچویشن میں ہم اپنے آپ کو پاکستان سے جوڑے رکھیں۔
لیکن ریالٹی میں تھوڑا سا اس سے مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں، میں خاص طور سے مردوں کے حوالے سے پھر بات کروں گی کہ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو سٹیٹس ہم ایک عورت کو دیتے ہیں، اور جو ابھی تک ہمارا نظریہ ہے، چونکہ میں پاکستان سے ہوں اور میں ایک ورکنگ ویمن ہوں، اس لیے یہ میں بڑے اور میری بہت سارا ریسرچ ہے اس کے اوپر، جس کو میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی بھی ہم وہاں ورکنگ ویمنس کو وہ سٹیٹس نہیں دیتے. ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت اس لیے کام کر رہی ہے گھر سے باہر کے اس کی فیملی کو ضرورت ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ عورت جو ہے وہ بھی اسی طرح انسان ہے جیسے کہ ایک مرد انسان ہے، اور اگر پیسے کمانا صرف وہ ایک سیکنڈری حیثیت رکھ جاتا ہے، پہلے ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس کی اپنی کیپیسٹیز ہیں اس کو وہ استعمال کر سکے. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پوٹینشیل رکھا ہے، اور وہ اپنے دماغ کو استعمال کرے، اپنی ایک پرسنالٹی گرو کرے، اپنی ایک رسپیکٹ بنائے سوسائٹی میں، کنٹریبیوٹ کرے اپنی نیشن بلڈنگ میں. مگر یہ ساری چیزیں شاید پیچھے چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو سوچ ہمارے سامنے آتی ہے، جتنے مرضی پڑھے لکھے اسٹیٹس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، اس سے اوپر شاید ریسپیکٹیبل جابس بہت کم ہیں، تو اس میں بھی ہمارا ابھی بھی خواتین کی طرف ایک جنرل جو پاکستانی معاشرے کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں یقیناً کوئی ضرورت ہے، اس لیے یہ عورت باہر کام کری. اگر ان کا گھر میں نہ ہو تو شاید یہ عورت باہر نہ نکلے گھر سے. تو جب ہم اس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو تو ضرور کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب وہ باہر نکلیں گے، اپنے فرینڈ سے ملیں گے، اپنے باقی لوگوں سے ملیں گے، تو وہ شاید میری سوچ سے بھی مختلف چیزیں بھی ان کو وہ سیکھتے ہیں بچے. تو جب وہ ایک مرد وہاں سے آتا ہے اس سوچ کے ساتھ، تو اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ماننے کی بات ہے کہ جو اس کی بیوی ہے. پھر یہ کہ لائک ایک اوپن سوسائٹی میں اور ایک پاکستانی معاشرے میں بہت سارے مختلف سوشل ایشوز ہیں. اب ہم وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم اس میں جائیں، لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے. خاص طور سے یہاں بھی پاکستانی فیملیز ہیں. میری ابھی ریسنٹلی ایک فیملی سے بات ہوئی، ان کا انٹرویو میں کر رہی تھی. وہ پوری طرح سے پریکٹسنگ مسلم ہے، اور ان کا مجھے بڑے مضبوط روٹس نظر آئے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے، اور ان کی اگلی جنریشن اور اس سے بھی اگلی جنریشن کے. اور یہاں میری ایسے لوگوں سے بھی بات ہوئی جو شاید اب آہستہ آہستہ بہت ہٹ رہے ہیں پاکستان سے. تو یہ فیملی ٹو فیملی آپ کو ویریشنز نظر آئیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اوپن معاشرے میں رہتے ہوئے 30-40 سال ہمیں جو ہے مثال کے طور پہ ناروے میں ہو گئے ہیں، یہ سوچوں میں تبدیلی جو ہے کہ ایک تو جو ہے پاکستان ہے کہ وہاں معاشرہ کچھ جداگانہ ہے. خواتین کے حوالے سے ہم بات تو کرتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں اور دینے چاہیے. اس بارے میں بات چیت میں تو ہم کھلے عام بہت جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ہماری سوچوں میں جو ہے تبدیلی وہ رونما نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. کیا سمجھتی ہیں وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے، ایک اس کے ساتھ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک پدر شاہی معاشرہ، ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جس میں مرد جو ہے وہ سینٹرل فگر ہے. ٹھیک ہے، جو مرد ہے وہ ساری پاورز اور سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، سارے فیصلے مرد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ رسپیکٹ دینے کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس کو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اس کو اپنے ساتھ ماننا پڑتا ہے، حصہ بنانا پڑتا ہے. تو اگر تو ہم یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم اس کو ہر طرح سے حیثیت دینے کو تیار. لیکن اگر ہمیں اپنا آپ اس میں کمپرومائز کرتا ہوا نظر آیا، ہمیں لگے کہ ہمیں اپنی پوزیشن پہ تھوڑا سا اس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنا آپ اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہمیں برا لگے، تو پھر ہم نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اس وقت پھر اسلام بھی ہمارا بدل جاتا ہے. پھر ہم اسلام کی بھی انٹرپریٹیشنز اس طریقے سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ مرد سے کمتر ہے، اور جو تمام حاکمیت ہے وہ مرد کے پاس ہے، اور وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے. کیونکہ ہمیں پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ریلیجس کانوٹیشنز ہیں وہ بھی ہم اپنے ساتھ اسی طریقے سے انٹرپریٹیشنز اس کی نکال لیتے ہیں. تو اس لیے وہ اسلام بھی پھر جیسے پاکستان میں ہم اسلام بھی پھر اپنے مطابق اس کو مولڈ کر کے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہاں نوروے میں رہ کے یہاں دیکھتے ہیں کہ خواتین بڑے ایکٹیو طور پہ ہر شعبہ میں ایکٹیو ہیں، یہاں ہم رہ کے جب کام کرتے ہیں تو خواتین کا بھرپور طریقے سے احترام کرتے ہیں. ہمارا ہو سکتا ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ خاتون شامل ہو، لیکن گھر میں اور باہر میں ظاہر اور باطن میں سوچ میں ہمارا وہ فرق جو ہے ابھی تک برقرار ہے
کہ ہم سمجھتے ہوئے بھی یہاں جو ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو بھرپور خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات چیت کرتے ہیں، خواتین کا احترام بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہی مقام ہونا چاہیے لیول پہ کام پہ جو کہ مردوں کا ہے، لیکن گھر میں آتے ہیں تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم واپس اسی معاشرے کا دیکھیں، ابھی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو روٹس ہیں نا وہ ہماری وہ ایک ڈفرینٹ معاشرے سے ہیں، پھر اس میں سے ہم واپس وہاں چلے جاتے ہیں نا، وہ پاکستانی مرد بن جاتے ہیں ایکچولی، جس نے لائک ہمیں ایکچولی دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمیشہ آپ پاور کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب آپ ورک اپنے جو پلیس جس کی آپ نے بات کی وہاں ہم اس کو نہیں انجوائے کر سکتے، ہم ہمیشہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے سے جو تھوڑا سا کم تر ہے اس کے اوپر روپ ڈال کے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کی، اور اگر ہمیں وہ اپنی بیوی کے حیثیت میں مل جائے تو اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو پھر ہم کہیں گے اچھا ہاں ٹھیک ہے، چلو اسی کو تھوڑا ڈانٹ لیتے ہیں، اسی کو تھوڑا غصہ کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارا ایگو سیٹسفائی ہو۔ تو اگر نہیں تو لوگ بچوں کو ڈانٹ لیتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لائک غصہ کسی کا ہوتا ہے نکل کسی پہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی یہ سائیکولوجیکل بھی آپ کا وہ ہے۔ تو ورک پلیس پہ تو ہم مجبور ہیں نا کہ لائک ورک پلیس میں تو ایون پاکستان میں بھی ہم مجبور ہیں، اگر میں کسی کی ہیڈ ہوں میرے نیچے 10 مرد کام کر رہے ہیں تو وہ نیچے گھر جا کے وہ اس کی کسر پوری کر لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ساتھ ساتھ میسیج آ رہے ہیں اور خواتین بھی ایکٹیو ہیں میسیج دینے میں۔ ساریہ صاحب ہمارے ساتھ میسیج بھیج رہی ہیں، اور ساریہ صاحب یہ کہتی ہیں کہ ابھی تک وہ ساس بہو کا جو رشتہ جو ہے ہم نے وہی سوچ تبدیل نہیں کی کہ جب تک ہم وائف ہوتی ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، جب ہم ساس بن جاتی ہیں تو وہی جو پرانی ہمارے ساتھ بیتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں جی، میں نے ابھی اس کے اوپر بات کی، یہ وہی پاور سٹرکچرز کی بات ہے۔ جب ہم بیٹی ہوتے ہیں بیوی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہوتی گھر میں، جب ہم ماں بن جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اچھا ہماری بھی بڑا انٹرسٹنگ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ یہ جو پدر شاہی معاشرہ ہے اس کی بھی یہ ایک خصوصیات ہے کہ لائک جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کے بعد ہم اس کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس رول میں پہنچ جاتے ہیں جو ماں کا درجہ ہے خاص طور سے ایک وہ بڑا ہمارے نزدیک اونچا درجہ ہے، تو جب ماں کے اسٹیٹس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں اور لائک جب بہت ٹائم گزر جاتا ہے ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک پاور اس وقت جا کر آتی، پھر ہم اس کو انجوائے اس وقت کرتے ہیں۔ تو جس وقت بھی ملے گی اس کو ہم انجوائے کریں گے۔ اب وہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ پھر وہ جو بیچاری نئی لڑکی آتی ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اب اس کو بھول کے اس کو موقع دینا چاہیے، نہیں، ہم پہلے اپنا ایگو سیٹسفائی کریں گے اور پھر ہم اس کو موقع دیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ جو ساس بہو والا سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کو یہ جو فنومینا ہے اس لیے ابھی تک ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہم جہاں آپ کو نظر آئے گا نا جہاں عورتوں نے ایک اچھا خوشحال اس میں سے گزارا ہے ٹائم، وہاں آپ کو یہ والی چپکلش کم نظر آئے گی۔ جنہوں نے پاور انجوائے کیا ہے یا جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے بہت اپریسڈ اور بڑی ڈپریشن میں زندگی بسر کی ہے، ان کی سانسیں جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہیں۔ سامعین، ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بات چیت اور آج کل سوچ کو جو ہے ہمیں وسعت دینے کے لیے ایسی باتوں پہ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے ایسے ہی پروگرامز اور آپ کے دل کے اندر آپ کے دماغ کے اندر آواز تو پہنچ رہی ہے، سننے والے ہم ملتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے ایکٹیو طور سے سنتے ہیں، لیکن مقصد بھی پروگرامز کا یہی ہوتا ہے کہ بات چیت جو ہے کہ ہم سر عام جو ہیں حق بات کہیں اور دیکھیں کہ ہمیں جو ہے کہ ہماری سوچیں کیوں محدود ہیں اور ہم جو ہیں اپنی سوچوں کو کس طریقے سے وسعت دے سکتے ہیں۔ ٹائم کی قلت ہے، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مہمان ہیں ان کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ویٹنگ پہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نورمے میں تبدیلی آئی ہے اور اس معاملے میں یاسین احمد صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے انتظار میں ہیں، ان سے بھی بات چیت ہم نے کرنی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو ہم مزید شیڈول پروگرام کا بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ voiceofoslo.com FM 99.3 اور پلیز ٹیلیفون 21410993، دوسرا ٹیلیفون 47-10-2252۔ سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا، اجڑی چوک وسا دے تیرا کی جاندا، اجڑی چوک وسا دے تیرا کی جاندا، سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا۔ اپنی دید دا تھوڑا جنہ چاہ دے کے، اپنی دید دا تھوڑا جنہ چاہ دے کے،
دل دی سیج سجا دے تیرا کی جاندا دل دی سیج سجا دے تیرا کی جاندا سونے کرم کما دے تیرا کی جاندا کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا میرے آقا اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا میرے آقا جی سمین ہے جو کال جا رہی ہیں ہم اب کالز نہیں لیں گے اس ٹاپک کے اوپر لیکن نیکسٹ ٹاپک پہ آپ بالکل کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ سے بات چیت ہوگی جو نیکسٹ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف ناروے کے حوالے سے جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اور جو بات چیت وہ کریں گے اس حوالے سے آپ کال میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پہلے مہمان ڈاکٹر رینا ملک صاحبہ جو ہیں پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے ڈاکٹری کی ہے اور آج کل مزید جو ہیں تعلیم کی منزلیں طے کرنے کے لیے یہاں ناروے میں تشریف فرما ہے کچھ اپنے پروجیکٹ پہ بھی ایک کام کر رہی ہیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ان سے آخری بات چیت ہم کریں گے جو کہ تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ وہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس میں کیا ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ بھی آپ سے کہیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کال جو آ رہی ہیں ان کو جو ہیں آخری کال اگر یہ دیکھتے ہیں اگر آپ جو ہیں ہم لینے کے لیے اور اس کے بعد جو ہیں کیونکہ کال کی قلت ہے اس وقت ہمارے پاس ٹائم کی لیکن دیکھتے ہیں آخری کال لیتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون سا بات کر رہے ہیں شہزاد سلیم بات کر رہا ہوں خوش آمدید جناب شہزاد سلیم صاحب بہت شکریہ جی میں ماشاء اللہ سسٹر صاحبہ کو بہت مبارک کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور بڑی اچھی گفتگو کی جی شکریہ آپ کی آواز آ رہی ہے شہزاد سلیم صاحب جی میرا سوال محترمہ سے یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں جو اخلاقی روحانی اقدار جو ہے وہ معدوم ہو گئی ہیں ناپید ہو چکی ہیں اور خواتین کے حوالے سے جس پاکستانی معاشرے میں مسلم معاشرے میں خواتین ایک بڑا سینسٹیو پارٹ ہوتی معاشرے کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو اگر تارانہ نظر سے اگر جائزہ لگایا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو بزرگ فیصلے کرتے تھے خواتین کے حوالے سے ان کی شادی کے حوالے سے وہ شادیاں نسبتاً زیادہ کامیاب تھیں آج کے معاشرے کی بنسبت جہاں عورت اپنی مرضی کے ساتھ اپنا لائف پارٹنر چننے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی کہ آج کل کے معاشرے میں جہاں فریڈم ہے اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر فیصلہ کرنے کا بھرپور حق ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریشو بھی بتاتے ہیں کہ آج کل اکارڈنگلی طلاقوں کی شرح بھی بڑھ گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرانی اقدار ہیں ممکن ان کے اندر بھی کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں مرکے سال کوئی تاریخ پہلو ہو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرانی اقدار تھیں جہاں والدین کا ایک رول تھا بے شک انہیں پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اولاد اس وقت والدین کی بات بلا چرو اور چرا مان لیتی تھی اور اس میں ان کا فائدہ تھا لیکن آج کل چونکہ ایک اقلیت کا دور ایک وٹ اور وائی ایک سوال کیا جاتا ہے بہائنڈ ایوری ایسپیکٹ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جدت میں جدت پسندی اچھی چیز ہے یا قدامت پسندی یا کمبائنڈ ایک تو میری یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ ایک اور سوال کر سکتا ہوں جی بالکل کیجیے دوسرا محترمہ سے سوال یہ کہ جس طرح اسلام کے بارے میں اکثر یہ بات بتائی جاتی ہے قرآن حدیث کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے عورت کو دباتا ہے اس کو مساوی حقوق فراہم نہیں کرتا تو آپ بطور خاتون ماشاءاللہ آپ باشعور ہیں پڑھی لکھی ہیں آپ کو یقیناً اسلام کے بارے میں بھی بخوبی آگاہی ہوگی تو آپ عورت کے اسلام کی دی ہوئی عورت کے سٹیٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اور جو ہیں سوالات کیے اور جو مزید کال آ رہی ہیں ہم ان سے معذرت کریں گے کہ آپ کے مزید سوالات آج کے اس پروگرام میں نہیں لے سکتے لیکن مزید جو ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے کہ ایک نیکسٹ جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے کریں اور پھر جو ہے سلسلے کو جاری رکھیں کہ بہت سے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں شعور کی ضرورت ہے اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے کہ ہم
دیکھیں کہ جو ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے مسائل پہ بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سوالات سنے, کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں شکریہ جی سوالات کے لیے, اور آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں, سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا شادی کے حوالے سے کہ پرانی بہتر تھیں یا اب جدت کی وجہ سے اس میں, یہ بہت ٹھیک ہے یہ بات, اور فگرز ہمیں فیکٹس ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ آج کل جو ڈائیورس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے. اچھا, اب اس کی وجہ کوئی ایک نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ یہ ایک وجہ کی وجہ سے یہ ڈائیورس زیادہ ہو رہی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے میں تو بات کروں گی کہ جی خواتین کی جیسے جیسے وہ پڑھنا شروع ہو گئی, زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, تو اس سے جو ہے ڈائیورس ریٹس جو ہیں وہ بڑھ گئے. یہ بھی ایک ریزن اس کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو وجوہات ہیں اس میں جو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی کی. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو اگر آپ ڈیٹا دیکھیں یا اس کے حالات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اکنامک ریسیشن کا ٹائم ہے, اور ان امپلائمنٹ ریشوز بہت زیادہ ہیں, لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, اور ایک ڈپریشن اور ایک فرسٹریشن کا آپ کو دور نظر آتا ہے. اس کے بیچ میں اگر آپ شادیاں کرتے ہیں تو نیچرلی اس میں صرف آپ کی اپنی پھر فیملی ایشو نہیں رہ جاتا, جو معاشرے کے تمام باقی جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور اس سارے کا جو اثر ہے وہ آپ کی فیملی کے اوپر پڑتا ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کا ایک نازک رشتہ ہے. تو اس کی وجہ سے دوسرا یہ کہ اس میں ایک یہ بھی وجہ پیدا ہوئی ہے کہ عورتیں بے شک اپنی مرضی تو میں نہیں کہوں گی, ارینج میرج میں بھی ان سے پوچھا جاتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اب شاید وہ زیادہ فری اینڈ اوپن طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں. پوچھتے تو شاید پہلے بھی ہوں گے, اور لیکن وہ شاید اس میں اتنا فری اور اوپنلی اس کو جج نہیں کر سکتی تھیں. لیکن آج وہ عورت تھوڑا سا زیادہ, جو خاص طور سے پڑھی لکھی عورت ہے, وہ ضرور اچھا اپنی رائے جو ہے وہ اپنی ایک ساؤنڈ رائے رکھتی ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے معاشرتی جو عوامل ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس لیے یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے خواتین میں شعور اور آگاہی پیدا ہو رہی ہے, وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہیں تو وہ ایک جینڈر بیلنس بھی چاہتی ہیں. وہ بھی نہ ہونے سے, جو جیسے ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ جو مرد ہے وہ پڑھ لکھ تو گیا لیکن وہ اپنی معاشرتی جو اس کی سوچ ہے اس سے شاید وہ نہیں ہلا بھی. تو صرف جو آپ کی پڑھائی ہے وہ نہیں آپ کو شعور دیتی, شعور کے اپنی ایک منزلیں ہیں جو آپ کو طے کرنی ہیں. تو وہ جس کے لیے آپ کو اور بہت ساری چیزیں جس میں آپ کو اپنے آپ کو آگے لانا ہے. تو وہ جب تک آپ دونوں مرد عورت اس لیول پر نہیں آئیں گے اور وہ کمپرومائزنگ سچویشن سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر شاید شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے اس میں بہت سارے معاشرتی پہلو ہیں جس کی وجہ سے شادیاں جو ہیں وہ اب زیادہ ناکام ہو رہی. ایک بات. دوسری جو آپ نے اسلام کے حوالے سے بات کی, یہ وہی جو ویسٹرن, میں اس کو پروپیگنڈا کہوں گی, جو آج جس کا بڑا آج کل ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے اسلاموفوبیا کے نام سے. تو یہ وہ والا اسلاموفوبیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ملتے, یا جو ہے وہ سپریس رکھتا ہے یا اپریس رکھتا ہے, جبکہ میں اس کے بالکل برعکس سمجھتی ہوں. کیونکہ جتنا سپورٹ عورت کو آپ کو اسلام کے اندر نظر آتا ہے, ریلیجن آپ کا دیتا ہے, وہ آپ کو اور کسی نہ تو معاشرے میں نظر آتا ہے نہ کسی اور قانون میں اس میں نظر آتا ہے, ریلیجن میں نظر آتا ہے. ہاں باقی جو معاشرے, ناروے میں ہم آج بیٹھے ہیں جس کا ہم کہتے ہیں جینڈر ایکوالٹی انڈیکس پہ یہ دوسرے یا تیسرے نمبر یا پہلے نمبر, جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ. سو یہ دنیا کے بہترین ملک ہیں خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے, جہاں ہم آج یہ بات کریں. لیکن اگر آپ اپنے ریلیجن کو دیکھیں تو یہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے جو اسلام نے نہیں کی. اب میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشنز ہم نے کیسے کی ہیں یہ ہمارے اوپر ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ اسی مردوں نے, اسی معاشرے نے کی ہیں. تو وہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا, اس کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا ہے, اس کو ہمیں ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو آج کل ہو بھی رہا ہے. جو بہت سارے ہمارے جس کو ہم ماڈسٹ یا لبرل ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جہاں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے ساتھ کہیں زیادتی کر رہا ہے. تو یہ جتنے قوانین آپ کو اسکینڈینیویا میں نظر آتے ہیں یہ آپ کو اپنے مذہب میں نظر آتے ہیں. تو اس لیے ایسی کوئی, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے یہ جو اسلاموفوبیا کا جو بھی پروپیگنڈا ہے.
جی شہزاد سلیم صاحب، آپ کو سوالات کے جوابات ملے ہوں گے اور بڑی اچھی بات ہے، خوبصورتی اب میں نے دیکھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ افراد تعلیم کی منزلیں مزید طے کرتے ہیں وہ اسلام سے ان کی کچھ دوری نظر آتی ہے، لیکن آپ نے جو ہے کہ جواب میں اپنے طرف سے جو جوابات دیے ہیں وہ اسلام کی قربت بھی آپ کے نزدیک نظر آئی ہے کہ اسلام کے پہلو سے آپ نے جو بات چیت کہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہم نے یہاں بھی ریڈیو پہ بھی ایسے افراد بلائے ہیں کہ جو قابل ضرور ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ علم کی منزلیں طے کرتے رہے ہیں وہ کچھ کریکٹیکل جو ہیں پہلو اختیار کر لیتے ہیں اسلام کے حوالے سے بھی۔ لیکن آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے تاکہ جو ہیں کہ ہم نے مزید جو ہمارے مہمان انتظار کر رہے ہیں ان سے بات ہو سکے، ایک تو جو آپ پروجیکٹ ساتھ ساتھ جو آپ جو کر رہی ہیں اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں تاکہ آپ کی آواز جہاں تک اس وقت پہنچ رہی ہے وہ اس کے بارے میں جان سکیں۔ جی، میں نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، میں یہاں پر اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے ایک جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ سلیکٹ کیا۔ اس میں مجھے میرے مد نظر یہ تھا کہ جو یہاں فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن ہے، فرسٹ جنریشن وہ ہے جو 70 کے شروع میں یا 1960 کے آخر سالوں میں یہاں پر لوگ آئے اور پھر وہ یہاں پہ سیٹل ہوتے گئے اور ان کو یہاں پر اب 30 سے 40 سال گزر گئے ہیں، تو انہوں نے یہاں آ کے کس طرح سے اسٹرگل کیا، صرف اکنامک یا ان کا سوشل اسٹرگل میری نظر میں نہیں، مطلب وہ اس کے علاوہ جو ان کے فیملی میں اسٹرگل ہے میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ انہوں نے اپنی کیونکہ وہ ایک میرے نظر میں وہ ایک ایسے معاشرے سے آئے تھے جو بڑا ایک اسٹرانگ ٹپیکل پدر شاہی معاشرہ ہے، تو جب وہ ایک ناروے جیسی سوسائٹی میں آتے ہیں جو جینڈر بیلنس بھی ہے، اوپن بھی ہے، تو انہوں نے کیسے اپنی فیملی ایڈجسٹمنٹس کیے، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ آ کے عورتوں کو باہر نکل کے کام کرنا پڑا، زبان سیکھنی پڑی، دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑا، ان کو خود انٹریکٹ کرنا پڑا، لوگوں ان کے گھروں میں آنا شروع کیے، تو کیسے انہوں نے یہ سب چیزیں جو تھیں اس میں سے اپنے آپ کو نکالتے گئے اور کیسے ایڈجسٹ کرتے گئے اور کس قسم کی ان کو دشواریاں پیش آئیں یا نہیں آئیں، اور دوسرا ان کی کیا اسٹریٹجیز رہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے بچے ہوئے وہ اسکولوں میں جانا شروع ہوئے تو پھر کس قسم کی چیزیں انہوں نے فیس کی، پھر اس کے بعد جب وہ بچے بڑے ہوتے گئے، خاص طور سے لڑکیاں، تو ہم بہت سینسٹیو ہیں، بہت سارے چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اس کے حوالے سے بھی اور ایک اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی، تو پھر اس کو ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا، کیسے ان کی فرینڈشپس ہوئے، کیسے ہم نے ان کے اندر اپنا جو کلچر ہم لے کر آئے تھے پاکستانی کلچر وہ کیسے انکلکیٹ کیا، اس کو کیسے جوڑے رکھا، یا ہم اس سے دور ہو گئے، ریلیجن ہمارا کہیں پیچھے چھوٹ گیا یا ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ان کی فیملی میں، پھر یہ کہ پھر ان کی شادیوں کے مراحل آئے وہ کیسے انہوں نے طے کیے، پھر کچھ لوگ، تو اس میں میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ لائک ایک تھوڑا سا ورائٹی ہو میرے گروپ میں، تو میں نے کچھ 5 فیملیز ایسے سلیکٹ کرنے تھے جس میں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، جس میں ایک میں نے سوچا کہ ایک جو بڑی مذہبی ریچڈ کنزرویٹو فیملی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان سے میں نے بات چیت کی، پھر ایک جو بڑی جس کو آپ کہیں گے لبرل پڑھی لکھی فیملی جو خود بھی یہاں اچھے آکوپیشنز یا کوئی پروفیشنز میں ہیں ان سے بات کی، پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی، بڑے اچھے شعبوں میں لے کے آئے، ان سے بات کی، پھر کوئی ایسے کیس جن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جن کے گھر میں کوئی وائلنس کا کیس ہوا، پھر ایک ایسی فیملی سے بات کی، اور اب میرا ایک جو میری فیملی جو مجھے تلاش میں ہے اگر کوئی میری مدد کر سکے، کیونکہ میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ کوئی فیملی پاکستانی بے شک مرد ہو عورت ہو جنہوں نے آ کے ناروے میں شادی کی ہو دوسرے کلچر میں، نارویجن عورت یا نارویجن مرد کے ساتھ، پھر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس انٹریکشن سے پھر جب ان کے بچے ہیں یا ان کی فیملی ہے اس میں کس قسم کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو جتنی 4 فیملیز میں سے بات ہوئی ان سب کی شادیاں پاکستانیوں سے ہی ہوئی ہیں، یا تو انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں پاکستانیوں میں کی ہیں، ان کے اپنے پارٹنرز بھی پاکستان سے آئے تھے، سو اب میں ایک تھوڑا سا اس میں ایک اور ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دوسرے کلچر میں شادی کی تو اس سے کیا فرق آیا بہت ساری ایسی چیزوں میں، سو اس میں اگر کوئی جو لوگ بھی سن رہے ہیں اگر وہ کسی کو جانتے ہوں یا ان کے اپنا ایکسپیرینس ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں جو FM 99.3 یہاں پہ، اور پھر وہ بہت ہیلپ فل ہوگا۔
بالکل ٹھیک ہے کہ جتنے افراد اس وقت بہت سی تعداد ہمیں علم ہے کہ اس وقت پروگرام سن رہی ہے. نیٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صرف نیٹ پہ موجود ہے. جہاں بھی اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں FM 99.3 دا پلس یا نیٹ کے تھرو، اور جو میسیج آ رہے ہیں پروگرام کو جو سراہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی میسیج ہے کہ اس معاملے میں جو ہے کہ کسی اگر لڑکے نے یا لڑکی نے جو ہے نارویجن سے شادی کی ہے اور اس معاملے میں یہ پروجیکٹ میں کام کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ہمیں میسیج آسان طریقہ ہے یا تو ہماری فیس بک پاک ریڈیو FM 99.3، ہماری دوسری فیس بک ریڈیو وائس آف اوسلو، یہاں ہمیں میسیج آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں 47 10 22 52 47 14 22 52 پہ جو ہے آپ کال کرتے ہوئے جو ہے میسیج روانہ کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے آپ کا نمبر دے دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے آپ سے رابطہ کر لیں گی. ہاں جی، اور میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل جو ہے اس کو یہ جو ہے وہ صیغہ راز میں رہتا ہے. کوئی جو جتنی بات چیت آپ کی میرے ساتھ ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہتی ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. جو بھی ریسرچ ایتھکس ہے اس کا پوری طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ ڈیٹا میرے پاس رہے گا، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو میں اس کو ڈسٹرائے کر دوں گی. سو یہ پوری طرح سے ٹرسٹ وردی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں بھی لیک آؤٹ ہو، کسی کا نام بھی نہیں استعمال ہوتا کہیں، کوئی چیز کبھی کیونکہ ریسرچ کا کبھی یہ پرپز نہیں ہوتا کہ کسی کو اوپن ڈسکشن میں لے کر آئیں. سو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی پالیسی اور اس کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم آگے لکھیں گے یا چھوڑ کے جائیں گے اس کا آگے اس کے اوپر کل آپ پھر ایک ریڈیو پروگرام کریں گے کہ جی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئی اس ریسرچ سے، تو اس کا کیا ہم اس کے اوپر پھر سوچ بچار کر سکتے ہیں. سو ریسرچ بیسیکلی ہوتی ہی نئے ڈائریکشنز کے لیے. سو اس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے وہ یہ پوری طرح سے اس کو کانفیڈینشیل ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں لیک آؤٹ ہو سکتی. شکریہ. یہاں بالکل صیغہ راز تھوئی شہد سے فلک جسے نوشک میں کہا جاتا ہے، اور یہاں اکثریت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کال مزید آ رہی ہیں لیکن معذرت خواہ ہیں کہ ہم کال آپ کی اس وقت نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے نیکسٹ مہمان کو ہم نے لینا ہے جو ہیں، تاکہ پھر جو ہے کہ اگلے جو ہیں مختلف کالز آ رہی ہیں موبائل پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ عام نمبر پہ بھی کالز آ رہی ہیں. لیکن جو ہے کہ بات چیت کا سلسلہ آج یہاں ہی ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن مزید ایک ایسا ٹاپک ہے میرے خیال میں بہت سی ایشوز پہ جو ہے آج کے ہمارے مہمان جو ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور شعور میں اضافہ کرنے کے لیے میرے خیال میں اور راہ متعین کرنے کے لیے ہمیں ایسی باتوں پہ بات چیت کرنی ہوگی تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم حل کریں گے. نیکسٹ ہمارے مہمان وہ بھی انتظار کریں، اس لیے بہت شکریہ ہم اپنی مہمان کا ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے آئیں، اور بہت خوبصورت انداز سے ہمارے سامعین سے جو ہیں بہت سے میسیج ہمیں آئے ہیں جو پروگرام کو سراہ رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سراہ رہے ہیں. تمام سامعین کی جانب سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے کے آئیں. آخر میں اگر میسیج کچھ دینا چاہیں نارویجن پاکستانی کمیونٹی کو بالخصوص، تو آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ پہلے تو بہت شکریہ جی جن لوگوں نے پروگرام پسند کیا، اور اس سے ایک سب سے بڑا جو میرے لیے ایک سامنے چیز آئی وہ یہ ہے کہ پاکستانی، اس کا مطلب ہے کہ سنتے ہیں پروگرام کو اور ایسی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. میسج تو کو بڑے لوگ دیتے ہیں، میں تو بھی اپنے آپ کو وہاں نہیں سمجھتی، لیکن میں یہی ضرور کہوں گی کہ جتنا بھی ہو سکے صرف اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا حال ہے اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کو اوپن طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ اسماعیل سرور صاحب، بہت شکریہ. 2 نام انہوں نے ہمیں دیے ہیں ابھی کال کر کے کہ جنہوں نے نارویجن سے شادی کی ہے، تو بالکل ان سے رابطہ یہ کریں گی، اور پھر جو ہے بات چیت جو ہے کہ تیار بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے جائزہ لینا اور تحقیق کرنا کہ جو ہے کہ کس سمت پہ ہم جا رہے ہیں اور کیسے جو ہے ہماری جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اچھی بات ہے کہ آپ نے 2 نام دیے ہیں، بہت شکریہ. چودھری اسماعیل سرور صاحب یہ پاکستان نارویجن فورم، پاکستان ناروے فورم کے جو ہیں صدر ہیں اور ایکٹیو طریقے سے یہاں کام کر رہے ہیں، سماجی اور رفاہی طریقے سے بھی. تو بہت شکریہ کہ آپ نے میسیج روانہ کر کے 2 نام کیے. اسی طریقے سے اگر کوئی ڈائریکٹ جو ہے نمبر روانہ کرنا چاہے جو انٹرویو کے لیے تیار ہو تو سب سے بہتر ہوگا. اس وقت جو آواز پہنچ رہی ہے اور آپ میسیج کر سکتے ہیں 47 10 22 52 47 10 22 52، یا ہماری فیس بک کسی ایک پہ آپ جو ہے یا ہماری ای میل radio@voiceofoslo.com پہ میسیج روانہ کر کے بتا سکتے ہیں. تو ہم اپنے مہمان جو ہیں ان کو ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے پھر بات چیت ان کی ہو سکے گی. بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کا. اماں تو تے میرے کولوں دور نہیں سہون دی، اماں تو تے میرے کولوں دور نہیں سہون دی، مینوں کچھ ہوندا تے تو
اچھی اچھی روندی ہاتھ جوڑ جوڑ پتر مناوندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سکھ چل کے تو اماں مینو پالیا دکھ سکھ چل کے تو اماں مینو پالیا ہویا میں جوان تے تو دور ڈیرا لا لیا دکھ سانول دے کوئی نہیں وڈاوندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سانول دے کوئی نہیں وڈاوندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے بہ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے بے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی ہو گئی ودیا بے کر پکے نو جاون دے میری ڈولی ہو گئی ودیا بے کر پکے نو جاون دے ڈولی آ گئی بچ ویڑے اج رب چا ساتھ نکھیڑے ٹاواں بجیاں چار چفیرے روندے کنداں تے بنیرے پلے عمل بھی نہیں کوئی میرے وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے دے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے ڈولی دا اچھاڑ پرانا سب جھوٹا میل خزانہ دوئیں ہتھیں خالی جانا سارا جگ ہویا بیگانا اساں مڑ کے نہیں جے آنا وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی نو لگنے بیڑے ملک الموت نے کوڑے پیڑے لگ گئے جوان رنگیلے اونا ماں دے کی ہیلے پینا رو رو لبن وسیلے وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجھی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی نو لگیاں بائیاں ڈولی چک لئی سکیاں پائیاں
पिछे रोंदियां मां प्यो जाइयां जुल्फां खोल गलां विच पाइयां होइयां रब दियां बेपरवाइयां वे तू कलमा नबी दा बोल वे डोली नू जावण दे वे तुझी डोली दे असाइयां कर पक्के नू जावण दे वे तुझी डोली दे असाइयां कर पक्के नू जावण दे कर पक्के नू जावण दे कर पक्के नू जावण दे वे तुझी डोली दे असाइयां कर पक्के नू जावण दे डोली आ गई विच वेड़े अज रब चा साथ निखेड़े तावा बजियां चार चुफेरे रोंदे कंधा ते बनेरे पल्ले अमल भी नहीं कोई मेरे वे तू कलमा नबी दा बोल वे डोली नू जावण दे वे तुझी। जिस समय आप समाप्त करें रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो voiceofoslo.com FM 99.3 और द पुलिस पे इस वक्त लाइव प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट मेहमान हम आज़ाद खां हैं, उनके साथ ताख़ीर हो गई हमें बातचीत करने में, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्वे के रहनुमा हमारे साथ शामिल होंगे और तब्दीली आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्वे में। उनसे बातचीत करेंगे, क्या तब्दीली रूनुमा हुई है आप भी जानेंगे और हम भी जानेंगे। रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो voiceofoslo.com FM 99.3 और द पुलिस पे यासीन अहमद साहब चंद लम्हात के बाद उनसे राब्ता होगा और वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। पिछे रोंदियां मां प्यो जाइयां जुल्फां खोल गलां विच पाइयां होइयां रब दियां बेपरवाइयां वे तू कलमा नबी दा बोल वे डोली नू जावण दे वे तुझी डोली दे असाइयां कर। नेक्स्ट मेहमान से जाने से कबल जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम अफराद का जिन्होंने मैसेज रवाना किए, साथ साथ प्रोग्राम को सराह रहे थे, फीडबैक देते हुए, और जिनकी कॉल्स नहीं मिली उनकी माजरत खा कि हम आपकी कॉल्स नहीं ले सके वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन बिल्कुल आप अपनी फीडबैक देते रहें। हमारी फेसबुक पाक रेडियो FM 99.3, हमारी दूसरी फेसबुक रेडियो वॉइस ऑफ ऑस्लो पे, या जो कि हमारी ईमेल radio@voiceofoslo.com पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं ताकि इल्म हो सके कि आपके क्या ख्यालात हैं और क्या समझते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। हमारा मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपकी फरमाइशें ही पूरी ना करें, बल्कि मुख्तलिफ टॉपिक हम लेके आते हैं नॉर्वे के हालात के ऊपर भी, यहाँ जो कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ शख्सियात जो काम कर रही हैं, और पाकिस्तान से जो मेहमान तशरीफ़ लेके आते हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं, ताकि इस तरीके से जो है कि पाकिस्तानी पस मंज़र रखते हुए भी और नॉर्वे में रहते हुए भी किस तरीके से जो है हमें जो है कि मसाइल को समझने के लिए क्या काविश अदा करनी चाहिए, किस तरह समझने चाहिए, और फिर मसाइल को हल करने के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारा क्या किरदार होना चाहिए। और इस तरीके से हम जो है आपके साथ आते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में आप मिलते हैं, खुशी का इज़हार फरमाते हैं, मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं, प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ सुनने का जो आप कहते हैं कि आप बाकायदगी से कितने अरसे से सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, तो एक जो है कि खुशी मुसरत होती है कि आप हमारे साथ शामिल होते हैं और आपके जहन, आपके दिमाग में हमारी बातें और आपकी बातें हम तक पहुंचती हैं, हज़ारों की तादाद अफराद के पास पहुंचती है, और इस तरीके से हम ये गुलशन लगाए हुए हैं जिसमें आप भी फूल का किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह 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 मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। मुँह
حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو تیرے محبوب کی کملی میں چھپا دے۔ اللہ 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 اللہ۔ عشرت کو بھی اب خوشبو حسان عطا کر، عشرت کو بھی اب۔ جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت نوجوان، پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ جناب یاسین احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب یاسین احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی عزیز بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ یاسین احمد صاحب جو ہیں کہ سب سے پہلے تو تازہ ترین آپ کے ساتھ بات چیت پاکستان تحریک انصاف ناروے کے حوالے سے ہم کریں گے، اور ہمارے ساتھ ابھی تک جو انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں انتخابات ہوئے ہیں، اور اس میں آپ جو ہیں بطور پریزیڈنٹ جو ہیں اس وقت جو ہیں ناروے کے جو ہیں سامنے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈیو وائس آف اوسلو اور تمام سامعین نارویجن پاکستانی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سب لوگوں کا، آپ کا سب لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ یاسین احمد صاحب یہ بتائیے گا، بہت سے لوگ جو ہیں یہ سننا چاہیں گے کہ یہ الیکشن کس طریقے سے ہوئے ہیں اور کب ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں کہ اس کا طریقہ کار، تاکہ پہلے بھی ہم بات چیت کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے بارے میں، یہ تازہ ترین جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا کیا طریقہ کار تھا، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کیا بتائیں گے ہمارے سامعین کو آپ؟ جی عزیز بھائی، اصل میں اس طرح تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے الیکشن اناؤنس کیے تھے، اور اس الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ ایک پارٹی جو پہلے سے 2009 میں پی ٹی آئی رجسٹر ہوئی تھی ناروے میں، اس کے بعد یہ پارٹی چلتی رہی، نئے ورکرز آتے رہے، اس کے پھر الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں شاہد جمیل جو تھے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اپنا زاہد بھائی تھے، شیراز بھائی تھے، اور ان کی عامر راجہ تھے، وہ ان کی ٹیم تھی۔ اس کے بعد ان کا جب ٹائم ختم ہوا تو اگلے الیکشن اناؤنس ہوئے۔ اس الیکشن میں یہ ہوا کہ کچھ یہاں سے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی الیکشن کو۔ وہ اس طرح کہ وہ خود پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور الیکشن بھی کروا رہے تھے، یعنی ممبرشپ بھی انہوں نے کروانی تھی، اس ساری چیزوں کو مینج بھی وہ خود کر رہے تھے، اور وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ تو تب یہ ہوا کہ ہمارے والی جو ٹیم تھی جو کہ صحیح پی ٹی آئی تھی، پہلے سے کام کرتے آ رہے تھے، وہ 100% جتنے بھی ورکرز تھے سب سے مشورہ کر کے ہم لوگوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور وہ دوسرے دوست جو تھے انہوں نے خود ہی ایسے ممبرز، پہلی تو بات یہ ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں، شاہد جمیل ہیں، طارق ہے، زاہد ہے، جتنے لوگ بھی پی ٹی آئی کے ہیں سب کو جانتے ہیں لوگ۔ میں نے اس بندے کو جو کہ ہمارے ابھی پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے، جن کو ہم پریزیڈنٹ نہیں مانتے، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں، نہ میری ان سے کبھی بات ہوئی ہے، اور نہ کبھی اس پی ٹی آئی کے کسی میٹنگ میں کسی طرح سے ان کا کوئی لینا دینا تھا، نہ کبھی وہ کسی فنکشن میں آئے ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ جس کو ہم جانتے نہیں، جس کو ہم ملے نہیں، جس کا ہمارے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، اس بندے پہ ہم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بندہ سامنے آئے، یہ اپنا آ کے نام بالکل دیں، لیکن یہ الیکشن کنڈکٹ نہ کروائیں۔ دنیا کی کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ الیکشن کروا بھی رہا ہے اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، جس میں سارے لوگ حصہ لیں، سارے لوگ جو عام ورکر ہیں وہی اس ڈیموکریسی کو سیو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حصے دار ہوتے ہیں اس جمہوریت میں، جو کہ ناروے کا ماڈل ہے، اسکینڈینیویا کا ماڈل ہے، جس کو عمران خان اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اس ماڈل کو فالو کروانا ہمارا مشن تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جیسے یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہیں، جہاں پہ پارٹیاں چلتی ہیں، جیسے یہاں پہ اپنا ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ سارے الیکشن ہو، پروسیس ٹھیک ہو،
اور اس میں बेशक वो जो हैं जिन पे हमें एतराज था वो खुद प्रेसिडेंट बन के सामने आ जाए, हम जाके उनके गले में हार डालेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, उनको प्रेसिडेंट तस्लीम करेंगे और कदम से कदम मिला के उनके साथ चलेंगे। और इन सारी बातों को खैर वो हमने बॉयकॉट कर दिया, वो प्रेसिडेंट बन के आ गए। फिर इस सिनेरियो को लेके हम गए पाकिस्तान में। यहाँ से हमारे एक शोएब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं पीटीआई के, और नदीम हमारे एक दोस्त हैं, वो इटली के हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां पीटीआई के लिए। ये दोनों बंदे जो हैं वो इमरान खान साहब के पास गए बनीगाला में। उन्होंने अपना मुद्दा उनके पास रखा कि इस तरह पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, वर्कर्स जो हैं वो बड़े अपना डिसहार्ट हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और पीटीआई सभी ने हमारी कॉल जो है कट गई, लेकिन दोबारा हमारा जल्द ही रब्ता होगा जनाब यासीन अहमद साहब से, और दोबारा बातचीत जहाँ से उन्होंने इख्तिताम की वहीं से आगाज करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिदा हो गया तेरी इस अदा पे, फिदा हो गया ज़माने में सबसे जुदा हो गया, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, तेरे दर का अदना गदा हो गया हूँ, तेरे दर का। जिस समय ने हमारी कॉल जो है वो कट गई थी, यासीन अहमद से बातचीत करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज से पूरा जो है वो प्रोसीजर बता रहे थे कि हालात से आगाही फरमा रहे थे। तो जी यासीन साहब बिल्कुल आप बात जारी रखें। जो वफद इमरान खान से मिला था, आपने वहाँ इख्तिताम किया, तो आगे मजीद इस बारे में क्या फरमाएंगे? जी अजीज भाई, उस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो आइडिया है, जो मैं समझता हूँ जैसे जमहूरी पार्टी होनी चाहिए, वो आप लोगों के आइडियाज से वो चीजें सारी मिलती हैं। आप लोग वापस जाएं, आप लोग काम करें, अपने मेंबर को मोटिवेट करें, उनको एक्टिव करें, आप उस जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवाएं जिस तरीके से आप समझते हैं कि होना चाहिए था, और फिर उस सारे डाटा को हमारे पास लेके आए, फिर हम उसका नोटिफिकेशन भी करेंगे। और पीटीआई नॉर्वे जो है, अपना पीटीआई पाकिस्तान में जो हमारा वहाँ का फॉरेन चैप्टर्स को देखते हैं, OIC कहते हैं उसको, वो ऑफिस जो है वो कोऑपरेट करेगा, वो सारा आगे सिलसिला चलेगा। हमने ये सारा मुद्दा यहाँ आके अपने दोस्तों के सामने रखा, वर्कर्स के सामने रखा, और हमने साथ ही उनसे हमने कांटेक्ट किया जो हमारे सदर थे यहाँ के सो कॉल्ड, उनसे हमने बात की, उनको हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि ठीक है, हम आपको इसी सूरत में भी सदर मान लेंगे, आप ऐसे करें कि हर पार्टी की जो जनरल काउंसिल होती है, जनरल फुलसामलिंग जो है, उसकी आप म्यूते रखें, उस म्यूते में आप सब लोगों को बुलाएं, वो सारे लोग जो हैं वो बात करना चाहते हैं। हम चूंकि पेड वर्कर हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं, पार्टी के लिए हमारी कुर्बानी है, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने ना तो कभी कॉन्टेक्ट को सीरियसली लिया, ना कभी उन्होंने बात की, ना किसी वर्कर की बात को सुना। और मजे की बात यह, जितने भी हमारे वर्कर हैं, 100% वर्कर्स में से कोई एक बंदा भी ना उनके साथ है, ना उनसे किसी का कॉन्टेक्ट है, ना किसी ने उनको वोट दी है, और ना लोग उनको जानते हैं पीटीआई के हवाले से। अब इस सारे सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ ये चॉइस थी कि हम एक जमहूरी तरीके से सारा प्रोसेस करें। हमने जितने पीटीआई के वर्कर्स थे, जनरल असेंबली जनरल फसामलिंग जो है उसकी म्यूते करवाई, लोगों को बुलाया, सारे दोस्त जितने भी थे वहां पे आए। सबसे पहले हमने ये किया कि इलेक्शन कमीशन जो था, जो हमारी सबसे बड़ी बुराई होती है कि वो अपॉइंटेड होता है, हमने ये किया कि इलेक्शन कमीशन को वेलगे किया। वहां पे सबसे पहले एक वर्ल्ड कमिटी बनी, उस जो इलेक्शन कमेटी थी, इलेक्शन काउंसिल कह लें या इलेक्शन कमीशन कह लें, उसको लोगों ने वोट दिए, वो मुंतखब लोग थे। फिर आगे इलेक्शन सारा उन्होंने कंडक्ट किया। उन लोगों ने फिर प्रेसिडेंट के लिए नाम लिए, जिसमें 4 नाम गए थे, मेरे साथ 3 नाम और भी थे। वहां पे लोगों ने बैठ के वोट दिए, सबके सामने वो प्रोसेस हुआ, पर्चियां डाली गई, पर्चियां निकाली, मुझे चूंकि थोड़े ज्यादा वोट मिले हुआ बाकी लोगों से, मैं प्रेसिडेंट बन गया। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, वहां पे भी 2 लोग थे। इस तरह जनरल सेक्रेटरी जो है उसके इलेक्शन, हर एक पोजीशन को वो अनाउंस करते गए, जितने लोग खड़े हुए उन पे वोटिंग करवाते गए, और वोटिंग करवाने के बाद जो बंदा ज्यादा वोट लिया जिसने, उस बंदे को मुंतखब कर लिया गया। ये हमारा प्रोसेस था।
اچھا یاسین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیے ہیں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف سے ہماری بات ہوئی تھی، ان سے بات کرنے کے بعد ہی ہم نے یہ سارا پروسیس کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے کہا تھا آپ ایک پروسیس کر کے لے کے آئے ہمارے پاس، تو پھر ہم اس کا نوٹیفکیشن بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں ساری اس کو، کیونکہ ورکر سارے ہمارے پاس تھے، اب ہم نے یہ سارا پروسیس کر لیا، اب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے پاکستان سے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یاسین صاحب سوال آ رہے ہیں، ایک سوال آیا ہے کہ کتنے ممبران جو تھے اس گیدرنگ میں موجود تھے جنہوں نے اپنے ووٹ استعمال کیے ہیں؟ جی تقریباً 100 ممبرز وہاں پہ پریزنٹ تھے، اور ان 100 ممبرز میں سے کچھ لوگوں نے کسی کو ووٹ دیے، کچھ نے کسی کو، تو میجورٹی ووٹ جس کو ملتے تھے وہ بندہ جیت جاتا تھا۔ دوسرا سوال یہ سامنے آیا ہے یاسین صاحب، اچھی بات ہے جو سوال آ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا کہ اس وقت کیا یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ناروے میں 2 اس وقت تنظیمیں کیا موجود تو نہیں ہے کہ وہ پہلے والے کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف ناروے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے موجود ہیں اس وقت؟ دیکھیں عزیز بھائی، تحریک انصاف تو میرے خیال میں بھی نہیں ہوں، تحریک انصاف ہمارے جنرل سیکرٹری بھی نہیں ہے، جو دوسرے پریزیڈنٹ بنے پھر رہے تھے سو کارڈ وہ بھی نہیں ہے، تحریک انصاف تو ورکر ہیں، ورکر ایک ہی ہے، ورکر 2 نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اپنی فیملی، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے پیسے دے کے ان کو ممبر بنا کے ان سے ووٹنگ کروا کے پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یا پارٹی کوئی بھی جو ہوتی ہے وہ ورکرز ہوتے ہیں، اور کل جو ڈیسیجن آیا وہ ورکرز نے دیا، اور وہ ایک ہی ہیں، وہ 2 ہیں ہی نہیں۔ جب ورکر ایک ہے تو پارٹی بھی ایک ہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی 2 گروپ ہے۔ یاسین صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ سے اس سے قبل بھی بات چیت ہوتی رہی، آپ نوجوان جو ہیں کافی ایکٹیو نوجوان، آپ نے جو آغاز کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ناروے میں بڑے سرگرم طریقے سے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے آپ نے یہاں کاز کیا تھا، اور وہ گرم جوشی ہمیں بعد میں دکھائی نہیں دی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں واپس پلٹ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو کچھ عرصے سے ہم دیکھتے تھے کہ غائب ہیں، اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ناروے کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں، وہ دوبارہ سبھی جو نوجوان پلٹ آئیں گے اب دوبارہ؟ اس میں دیکھیں یہ بہت خوشی کی بات ہے عزیز بھائی، جو ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بندے جنہوں نے پی ٹی آئی شروع کی تھی رجسٹر کروانے کے ٹائم، جو شروع والے لوگ تھے وہ کل سارے لوگ موجود تھے، وہ 2009 کے بھی تھے، اس میں پہلے سب سے 2007 میں پی ٹی آئی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد 2009 میں رجسٹر ہوئی تھی، وہ سارے لوگ کل وہاں پہ پریزنٹ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں سے ہمارا پرماننٹ کانٹیکٹ تھا، ہم لوگ ملتے رہے ہیں، ہم میٹنگز کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح ہم میڈیا پہ یا سامنے نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر کے ایشوز تھے، ہم چاہتے تھے پہلے اپنے ایشوز کو سالو کر لیں اور پھر ان ایشوز کو میڈیا پہ لے کے جائیں جب ہماری کنفلکٹ ختم ہو جائے، لیکن اب دوسرا گروپ جو تھا وہ کنفلکٹ ختم ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ لوگ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، تو ہمیں پھر مجبوری میں، ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ علامہ اقبال کے ویژن پہ بلیو کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے پارٹی کو چلانا ہے۔ اب یہ سوچ کے کہ ایک بندہ آ گیا وہ بن گیا پریزیڈنٹ کسی اپنا غیر جمہوری طریقے سے، تو ہم گھروں میں تو نہیں بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہمارا ویژن ہے پی ٹی آئی پاکستان، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور وہ تو ہم کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ یاسین صاحب بڑی اچھی بات ہے، مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس وقت ناروے میں پاکستان تحریک انصاف ناروے کے کتنے ممبران ہیں؟ جی اس وقت جو پیڈ ممبر ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، باقی جو دوسرے ممبر ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں، لیکن جو پیڈ ممبر، کیونکہ ہم پیڈ ممبر کو ہی ممبر سمجھ رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جتنے بھی پیڈ ممبر ہیں ان کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ جو آج کل جو پہلی انتظامیہ تھی کا اس کے علم میں بھی تھا کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا کہ نہیں؟ جی جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے واقعی جن کو ہم ممبر سمجھتے ہیں پیڈ ممبر، ان کو تو ہم نے سب کو اطلاع دی تھی، لیکن اب کسی بندے نے خود سے فیک ممبر جو بنائے ہوئے ہیں اب ان کے پاس تو ہم اطلاع پہنچانے کا میرے خیال میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جو اصل پی ٹی آئی کے ممبر ہے یا پی ٹی آئی کا ورکر ہے جس کو سارے لوگ جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کون ہیں، ان سب تک ہماری اطلاع پہنچی تھی۔ بالکل۔ ایک اور سوال آیا ہے یاسین صاحب کے جو پہلی انتظامیہ اس سے قبل جو آپ درمیانی عرصہ میں رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں ہے وہاں کے کچھ رہنما یا لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے
جو ہے ثمر بیت کر رہے تھے. کیا جو ہیں کہ وہ لیڈر صاحبان آپ کی آواز جو نئے الیکشن ہیں یہ وہاں جو ہیں اب اس آواز کو سن کے وہ آپ کی اس الیکشن طریقہ کار کو جو ہیں وہ تسلیم کر لیں گے، یا کہ کچھ اس کے اندر رکاوٹ تو نہیں بنائیں گے جو لیڈر صاحبان پہلی گزشتہ جو انتظامیہ اس کے ساتھ جو شامل تھے؟ اس میں عزیز بھائی جو سب سے پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پرانی انتظامیہ تھی، جو الیکٹڈ باڈی تھی ہمارے سے پہلے، وہ 4 بندے جو ان کے الیکٹڈ بندے تھے، شاہد جمیل پریزیڈنٹ تھے، زاہد جو تھے وہ ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے، شیراز ان کے جنرل سیکرٹری تھے، عامر راجہ ان کے انفارمیشن سیکرٹری تھے. یہ چاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی ہماری ابھی والی ستیرے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کی جو فائٹ تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی، اپنی سیٹوں کے لیے نہیں تھی، اپنی کرسیوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ جمہوریت کے لیے تھی. اسی لیے انہوں نے نئے لوگوں کو ووٹ دیے. اور نمبر 2 عزیز بھائی، میں اب بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا پاکستان میں کوئی ہمیں مانتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں. میں نے جمہوری طریقے کو فالو کرنا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں. اگر میں ٹھیک ہوں، میں نے جمہوری طریقہ فالو کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میری پارٹی جس کے ویژن کے مطابق میں سارا کچھ کر رہا ہوں، عمران خان کے ویژن کے مطابق، اگر وہ سارا پروسیس میں نے فالو کیا جس کو وہ آئیڈیل سمجھتی ہیں، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں. جب تک میں ٹھیک ہوں، میں جس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، جو میری سٹرگل ہے ایک جمہوری پاکستان کے لیے، جب تک میں اس راستے پہ ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی بندہ اس پہ مجھے ٹھیک کہتا ہے یا نہیں، کوئی مجھے سرٹیفکیٹ دیتا ہے یا نہیں، مجھے کوئی صدر مانتا ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. یاسین احمد صاحب سوالات ساتھ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کال آ رہی ہے ہمارے، کال جو ہے اس کو ساتھ شامل کر پائیں گے یا کہ نہیں. 1 منٹ آپ انتظار کیجیے گا اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کال کو بھی ساتھ لے پاتے ہیں یا کہ نہیں. چلتے ہیں پہلے کال کی جانب اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ موجود. لیکن آپ کی کال جو ہے ڈراپ ہو چکی ہے، شاید نہیں مل رہی. بعد میں آپ کا ویو جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں سوال روانہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہماری فیس بک پاک ریڈیو FM 99.3 یا ریڈیو وائس آف اوسلو پہ بھی آپ سوال روانہ کر سکتے ہیں. آپ کی کال عام لائن پہ جو تھی آپ نے کال کی وہ کٹ چکی ہے. یاسین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوال فیس بک پہ جو آ رہے ہیں اس کو ہم مزید لیتے ہیں. کال دوبارہ آ رہی ہے، کال کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کہ آیا جو ہے یہ کال ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہے یا کہ نہیں. جی السلام علیکم. اس وقت کال، جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی بالکل آواز آ رہی ہے. یاسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی، میں نے یاسین صاحب سے یہی سوال کرنا ہے. جی کون سا بات کریں؟ جی میں طاہر بات کر رہا ہوں. جی طاہر صاحب فرمائیے. جی یہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں پروگرام کے لیے. یہ بہتر ہوتا کہ جو صاحب پرانے جو ہیں جن کو یہ 100 کارڈ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اگر وہ بھی ساتھ اپنا موقف دے دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ کا سوال ہمیں پہنچ چکا ہے. اور جی سوال میرا جی کہ میرا جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے 100 پیڈ جو ممبران جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد 100 نہیں ہے. اچھا، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور وہ ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 100 کارڈ جو پرانے جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ، رشتہ دار یا جو ان کے دوست احباب یا جو بھی ان کے جو کہہ رہے ہیں، تو یہ اگر وہ یہ کہیں کہ جو اب ان کے ممبر ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست ہیں، ممبر تو ممبر ہوتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ رشتہ داری ہونے کا تو کوئی تعلق نہیں. طاہر صاحب دوسرے سوال آپ کے مل چکے ہیں. ہم یاسین صاحب سے بات کریں گے اور کال مزید آ رہی ہیں. بالکل جو سوالات کرنا چاہتے ہیں بالکل ساتھ آئیں اور سوالات کیجیے. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ آئے اور دونوں سوالات ہم جو ہیں پوچھیں گے یاسین صاحب سے. بہت شکریہ. جناب یاسین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. یاسین صاحب یہ جو سوال 2 آئے ہیں، ایک سوال تو میرے خیال میں پروگرام سے وابستہ ہے اور اس بارے میں ہم بالکل سوچیں گے کہ اور آپ سے بھی پوچھیں گے اور دوسرے فریق سے بھی کہ آپ دونوں جو ہیں ایک پروگرام میں اگر آنا چاہیں آمنے سامنے بات ہو جائے، تاکہ جو ہے کہ اگر کچھ خدشات ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو عام پبلک کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ وہ دوسرا جو فریق ہے جو پہلے رہا ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ناروے کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہ کیا کہتا ہے اس ایشو کے بارے میں. تو اس بارے میں جو ہے آپ سے بھی بات ہوگی اور ان سے بھی بات ہوگی. دونوں آنا چاہیں تو ہم دونوں کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پلیٹ فارم پر. کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی عزیز بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ بات ہم ان سے بہت دفعہ پہلے کر چکے ہیں.
یہ ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام بھی سیٹ کیا تھا, آپ نے اناؤنس بھی کر دیا تھا, ہم پورے تیار تھے, آخر میں انہوں نے انکار کر دیا تھا. ہم آج بھی تیار ہیں, جس ٹائم جس جگہ پہ جب چاہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں, ریڈیو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے سوال فیس کرنا چاہتے ہیں, وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جس ٹائم بھی آپ بلائیں گے میں بالکل حاضر ہوں. بہت شکریہ یسین صاحب, آپ نے جو ہے اس کو خوش آمدید کہا. ہم دوسرے فریق سے رابطہ کریں گے اور جو نہیں آئیں گے بالکل کہیں گے کہ وہ نہیں آنا چاہتے, اور جو فریق آنا چاہتا ہے بالکل اس کو بلائیں گے تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ بات کون کرنے کے لیے تیار ہے اور کون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یسین صاحب دوسرا انتظار کیجیے گا, دوسری کال بھی ہم لے لیتے ہیں. ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی کالر دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کالر آپ کو آواز آ رہی ہے جناب؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. نہیں, میرے خیال میں کال آپ کی کر چکی ہے, دوبارہ آپ ٹرائی کریں تو آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. دوبارہ ایک اور کال آ رہی ہے. کالز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہم تک پہنچ رہی ہیں یا کہ نہیں. اور یاسین صاحب دوسری لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کی کال جو ہے ساتھ ساتھ لے سکیں. دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا کہ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, عزیز بھائی سلمان بول رہا ہوں. خوش آمدید جناب سلمان صاحب. ہاں جی, یاسین بھائی ڈائریکٹ صاحب نے بالکل جناب, اور یاسین صاحب اس وقت لائن پہ موجود ہیں, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اگر انہوں نے الیکشن صحیح کر دیے ہیں اور یہ چدراٹیں ختم کر دی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات جو ان کی میں نے سنی ہے کہ یاسین بھائی نے کہا کہ مجھے کوئی پریزیڈنٹ مانے یا نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اگر کچھ لوگ وہاں جو پاکستان میں کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا کوئی بھی کسی بھی سطح کے لیڈر ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی خرابی ہے. یاسین بھائی اور ان کو پتہ ہے, میں اب نام نہیں لیتا, کہ جو ہے نا جو مذہبی یا سیاسی طریقے ہیں ان میں یہی فتنہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک علیحدہ جو پیرالل جو ہے اپنی جو ہے نا چودراہٹ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنے گرد کچھ لوگ جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہ فتنہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ فتنہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک پیچھے مرکز میں خرابی رہتی ہے. یہ بات میں نے پی ٹی آئی کے صفحے پر بھی لکھی تھی کہ یہ جب تک ختم نہیں ہوتا آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ ایک قسم کا جو ہے نا کہہ لیں کہ اسپولچل واقعہ ہو جائے گا جتنی بھی آپ کی ترقی ہوگی. تو اس پر جو ہے نا آپ اگر اس طرح کے کچھ لوگ ہیں وہاں تو آپ پلیز دوبارہ بنی گانا جائیں, ان کو بولیں مرکز میں خرابی ختم کریں. اس سے پہلے مذہبی جماعتوں میں ہو چکا ہے, کچھ لوگ یہاں ہوتے ہیں, چودراہٹیں ہوتی ہیں, 2-3 جو گروپ بن جاتے ہیں اور پھر سب جو جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی جذبے والے لوگ ہوتے ہیں, جو بھی شعور رکھتے ہیں, دور اندیشی رکھتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ تنگ آ جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے. پھر آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ طریق سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا منتشر ہو جاتے ہیں. تو اپنا یاسین بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بات پر تیسری بات یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں. پھر میں یہی کہوں گا کہ بہت ساری طریقے ہیں پاکستان میں, مذہبی بھی اور سیاسی بھی, لیکن ان سے جب بھی پوچھا جائے نا آپ کا منشور کیا ہے تو ان کا منشور واضح نہیں ہوتا. واضح اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ ریٹن نہیں ہوتا, کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ فلاں چیز کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پر مذہبی جماعتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں حکومت تو ہم انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے. بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے اگر وہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اسلام کو بہت زیادہ ریفارم کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے لحاظ سے اگر اس نافذ کر دی جائیں تو اس سے جو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کہ جو کل چیز ایک کہہ لیں کہ انصاف تھی آج وہ بے انصافی بن جائے گی. ابھی یہ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے میرے پاس, لیکن یاسین بھائی اور آپ سمجھتے ہیں کہ مگد کے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہ چکا ہے, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ہم ایک عید نہیں کر سکتے, طلاق کا مسئلہ ہمارا وہیں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, خدا کا ایک قانون ہے, ہمارے اپنے 10 پیرالل بنے ہوئے ہیں. تو قوم کو اب اس دور میں نا یکجہتی, اس کو ایک تھنک ٹینک چاہیے جہاں سے ایک فتویٰ صادر ہو. وہ کوئی سیکولر جماعت کرتی ہے یا مذہبی جماعت کرتی ہے وہی کامیاب ہوگی جو ایک اپنا تھنک ٹینک بنائے گی,
لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کرے گی، لوگوں کو شعور دے گی اور اس میں انٹرسٹ پیدا کرے گی تمہاری زندگیوں کو یہ مسئلے ہیں اور ہمیں ان مسئلوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یاسین بھائی سے یہ تیسری جو ریکویسٹ ہے، یہ دونوں جو ہے نا پلیز جو بنی گالا میں ہے نا یہ مزید آپ کو خراب کریں گے اگر آپ نے دوبارہ جا کر ان کو ایک اوپر اٹیک نہیں کیا تو وہاں سے مرکز میں خرابی دور کریں. آپ کو میں اشارہ میں بتا چکا ہوں کہ مرکز میں جب خرابی ہوتی ہے تو طریق دم توڑ جاتی ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو میں نے بولی تھی آپ کو، یہ تیسری بات جو یہ بڑی لکھتی ہے کہ آپ تھنک ٹینک بنائیں اپنا. پاکستان میں بہت بڑا تھنک ٹینک جو اس میں اسکالرز ہوں، مذہبی اسکالر ہوں، اچھے روشن خیال ہوں، وہ انتہا پسند نہ ہو. تو آپ جو چیزیں لوگ آپ پڑھیں، آپ کو جو بھی سوال ہو نا وہاں سے آپ لوگوں کو جواب ملے کہ آپ کریں گے کیا حکومت میں آ کر. صحیح بات ہے. بہت شکریہ. ہمیں حکومت مل جائے ہم اپنے عزیز کو ٹھیک کر لیں گے. شکریہ بھائی. بہت شکریہ سلمان خان صاحب، آپ آئے، بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہوئی. اور جو ہیں کہ بہت سے اور بھی کالیں آ رہی ہیں، بالکل کال آپ جاری رکھیں اور آپ کی کال ہم لیتے رہیں گے. یاسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نا؟ جی بالکل. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جو بات چیت ہو رہی ہے؟ جی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. آپ مجھے چلیں میں سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک نیکسٹ کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں، میں ساتھ سوال پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور کال لے کے جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں. جی آپ کی کال جو ہے وہ کٹ چکی ہے، دوبارہ کال کیجئے تو آپ کی ہماری بات چیت ہوگی. یاسین صاحب جو سوال آئے ہیں وہ ابھی پہلے لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے کہ جو کالیں آ رہی ہیں، جو میسیج آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہم بالکل لیں گے. ایک سوال آیا یاسین صاحب کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پیڈ ممبر جو ہیں 100 ہیں. طاہر صاحب نے کال کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ممبر اس سے زیادہ ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی صحیح تعداد جو ہے موجود ہے کہ آیا 100 ہی ہیں یا کہ جو آپ کے پاس رجسٹر ہیں یا کہ اس سے زیادہ یہ پیڈ ممبر ہو سکتے ہیں؟ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے عزیز بھائی کہ ممبر تو ہمارے پیڈ ممبر بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے پیڈ ممبر دوسری لسٹ میں بھی ہیں. جو پہلے الیکشن ہوا تھا جب ہم نے بائیک آؤٹ کیا تو ہمارے ممبر میکسیمم ممبر تو اس لسٹ میں تھے جو پہلے سے پیسے دے چکے ہیں. وہ نہ تو ہمیں لسٹ ملی، نہ ہمیں کوئی اوورشکت ہے اس کی، نہ ہمیں پتہ ہے کون پیڈ ممبر ہے کون نہیں. میں ان کے علاوہ ممبرز کی بات کر رہا ہوں. اب اس لسٹ میں کتنے ممبر ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ آف کورس وہ بہت سارے ممبرز ہیں. اچھا اگلا سوال یہ تھا اپنا یاسین صاحب، سلمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ تسلیم کرتے ہیں یا کہ نہیں، لیکن مرکز جو ہے تسلیم نہ کرے گا تو اس سے فرق ضرور پڑے گا. تو آپ جو ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے جو ہے کہ اپنی بات یہ پہنچائیں تاکہ وہاں کی جو خاص کر اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہاں باڈیز بنائی گئی ہیں، وہ جو ہیں کہ اس کو خراب کرنے کی اگر کوشش کرتی ہیں تو ڈائریکٹ آپ سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ مسائل کیا ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ عزیز بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر تھے جو کانٹیکٹ میں تھے پی ٹی آئی پاکستان میں، وہ تو وہی لوگ ہوں گے نا جو 2009 سے چلے آ رہے تھے، جس میں کچھ لوگ استعفے میں تھے، کچھ لوگ ویسے ممبر تھے. اور وہ سارے ممبر کل ہماری میٹنگ میں موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ وہاں پہ بالکل ہے، بہت اچھا کانٹیکٹ ہے. ہمیں لوگ وہاں پی ٹی آئی کے نام سے جانتے ہیں اور ہم نے ابھی ان سے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے بات کی، ان کو اس پہ ہم نے ایگری کی ہے. وہ ایگری ہوئے ہیں تو ہم نے یہ پروسیس کیا اور انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن بہت جلد آ جائے گا آپ کے سامنے. نیکسٹ کال بھی لے لیتے ہیں. یاسین صاحب آپ ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ نیکسٹ کون ہیں دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا نام نہیں ملا، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کا نام اسم شریف؟ محمد اجمل. جی اجمل صاحب خوش آمدید آپ کو. جی شکریہ. کیا فرمائیں گے اجمل صاحب؟ جی یاسین صاحب سے میں نے ان کو بس مبارکباد پیش کرنی تھی. آپ آن لائن کر سکتے ہیں؟ بالکل یاسین صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں لائن پہ، تو آپ بالکل جو بات کہیں گے ان تک پہنچے گی. تو آپ کیا فرمائیں گے اجمل صاحب؟ جی السلام علیکم یاسین صاحب. جی یاسین صاحب کو آواز پہنچ رہی ہے. اجمل صاحب آپ کو سلام پیش کریں. یاسین صاحب اجمل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب آپ کو میری طرف سے اور آپ کی کامیابی پہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے نوازے. بہت شکریہ اجمل صاحب. اجمل صاحب یاسین صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں اور اس پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد اجمل صاحب پیش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ اجمل صاحب کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کے جو ہمارے ورکرز ہیں وہ قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ورکر کے رسپیکٹ کے لیے ہم یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں. اور عزیز بھائی میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرتا چلوں. یہ جو پی ٹی آئی ہم جن کی بات کر رہے ہیں جو غلط طریقے سے بن کے آئے تھے، وہ کب کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. کبھی نہ وہ میڈیا میں ہے نہ کسی کو پتہ ہے. وہ ایسے ہے جیسے ایک پارٹی سوئی ہوئی ہے.
ہمارا کل الیکشن ہوا، آج میں میڈیا پہ آیا ہوں اور لوگوں کا رسپانس آپ کے سامنے ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی اصل میں ہے کیا۔ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کو جو ہے ایکٹیو طور پہ میڈیا کے سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ جو ہے لوگ باخبر ہو سکتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جو 7 کال آ رہی ہیں بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 21 41 0993 شوئین 40 0 کافی کالز آ رہی ہیں تو ٹکرا کے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن آپ جو ہے جاری رکھیں تو آپ کی بالکل ہمیں کال موصول ہوگی۔ یاسین صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں کیا اس بارے میں آپ نے میڈیا کو بھی باخبر کیا تھا یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ انویٹیشن دی تھی میڈیا کے مختلف افراد کو؟ جی ہم نے بالکل، میڈیا کے لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے 1-2، اور میڈیا کو ہم نے بالکل خبر دی تھی، اور ہم نے اصل میں اس سے پہلے ہم نے جب یہ ساری ہماری فائٹ ہو رہی تھی نا، اس ساری فائٹ میں ہم نے بار بار میڈیا کو بلایا جس میں بہت ساری خبریں لگیں، اخباروں میں سب لوگوں نے پڑھا ہے، ہم ریڈیو پہ آ رہے تھے اسی سلسلے میں، آپ کے پاس بھی ہم آئے تھے، مطلب میڈیا یہ سارے پروسیس سے بالکل باخبر تھا اور ہم نے انوائٹ کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک سوال دوبارہ آیا ہے اس بارے میں، اگرچہ جو ہے کہ سلمان خان صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ پاکستان میں کامیابی کے لیے جو ہے کہ آپ کو اچھا قسم کا وہاں ایک ٹیم جو ہے اسکالرز افراد، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی کوئی ٹیم ہوگی جو پاکستان کا رخ تبدیل کرنے کے لیے جو ہے اس طرح بنے گی، تبھی جو ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اس بارے میں پہلے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں عزیز بھائی 2 باتیں ہیں۔ سلمان خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی